کہ میں ہی نہیں ان پر قربان زمان، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ برادران ملت اسلامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان، وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم، وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، اس فانی دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ہر انسان کی زندگی میں دو مرحلے پیش ضرور آتے ہیں۔ زندگی کے کچھ ایام امن و امان کے ہوتے ہیں، اور کچھ ایام ایسے ہیں کہ جس میں قتل و قتال اور مقابلہ آرائی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح تاریخ کا ایک اٹوٹ حصہ رہا ہے، جب سے انسانیت کی تاریخ کا سلسلہ اس کائنات میں، اس دنیا میں شروع ہوا ہے، جنگوں کا سلسلہ بھی جاری رہا اور اب تک بھی ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی کچھ ایسے حالات پیش آئے جن میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سمیت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنگوں میں شرکت فرمائی، جن کو غزوہ کہا جاتا ہے۔ آج کے اس محفل پاک میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غزوات مبارکہ کی کچھ جھلکیاں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ زندگی کا ایک حصہ رہا ہے، اور خود اس رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ ہے، لا تتمنوا لقاء عدوکم، کبھی تم دشمن سے مٹبھیڑ ہونے کی تمنا مت کرنا۔ یعنی بیٹھے بیٹھے روز دعا مت کرو کہ میں فلاں کے ساتھ ہماری جنگ ہو جائے، جنگ ہو جائے، جنگ کی تمنا نہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں، جہاں تک ہو سکے امن و امان قائم رکھو، اس لیے کہ جنگوں میں نقصان دونوں طرف کا بھی ہوتا ہے۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے، جنگ ہوگی تو نقصانات ہوں گے ہی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک تعلیم تو یہ ہے، لیکن آگے میرے آقا نے یہ فرمایا وَإِذَا لَقِيتُمْ، ہاں اگر ایسا معاملہ پیش آ گیا کہ تم پر جنگ مسلط کر دی گئی، سامنے والے کو جنگ کے بغیر کوئی چارہ نہیں، تو پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر تم ڈٹے رہو، پھر تم ڈٹے رہو اور مقابلہ کرو۔ یہ نہیں ہے کہ میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں اور امن و امان کی بات کریں۔ صلح و مصالحت، امن و امان، یہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جس کو آج مجھے سمجھانا ہے۔ میں نے دیکھا ہے اکثر لوگ اسلام کی تعبیر میں دو طرف ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو صرف اسلام کو امن و امان، امن و امان، امن و امان یہی تعبیریں کرتے ہیں۔ بالکل اسلام کا نام ہی ہے پیس، میں بھی اس کو ایگری کرتا ہوں۔ کچھ لوگ اسلام کے متعلق صرف جنگوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اس میں سخت ترین
موقف اختیار کیا گیا ہے دشمنوں کے مقابل میں، تب جا کر کے اسلام اپنے پیر جما سکا، اپنی سلطنتیں مضبوط کر سکا۔ تو جنگوں کا ہونا، جہاد کا ہونا ضروری ہے۔ یہ بعض لوگ اسلام کی تعبیر میں صرف جہاد اور جنگ کا نام لیتے ہیں، اور بعض لوگ صرف امن و امان کا نام لیتے ہیں۔ کیا اسلام کی یہ تعبیریں دونوں لوگ جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے؟ میرے عزیزوں، میرا کہنا یہ ہے کہ اسلام ان دونوں حالات سے گزرا ہے۔ اسلام کا بیسک فنڈا تو یہ ہے کہ وہ امن و امان چاہتا ہے پوری کائنات میں، لیکن اگر کوئی اس میں فساد مچانا چاہے تو اس کے ساتھ جہاد بھی چاہتا ہے۔ اسلام جہاد بھی کرے گا کس کے ساتھ؟ جو امن و امان میں فساد مچائے گا۔ تاریخ میں یہی ہے، لہٰذا ہمیشہ اسلام کی جب بھی تعبیر کرو تو تصویر کا ایک رخ نہ بتاؤ کہ اسلام میں میاں کسی کو کچھ نہیں کہنا ہے، اللہ اللہ کرنا ہے، تسبیح پڑھو، دعا کرو۔ ہاں یقیناً اسلام امن و امان چاہتا ہے، لیکن کب؟ ایک محقق نے بہت اچھے انداز میں کہا، بار بار اسلام اور مسلمانوں کے متعلق کچھ لوگ غیر مسلم یہ کہتے ہیں کہ اسلام تو پیس کا نام ہے، آپ جنگ کی بات نہ کریں نا، آپ جہاد کی بات نہ کریں۔ اور کچھ ہمارے ماڈرن خیالات کے اور کچھ سیکولر لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، اسلام صرف امن و امان کے لیے ہے۔ ہاں یقیناً میں دونوں تصویریں آپ کو بتاؤں، اسلام امن و امان اس وقت چاہتا ہے جب اسلام میں موجود غلام خانہ کعبہ کی چھت پر موجود ہو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غلبہ حاصل ہوا مکہ کی فتح میں، تب حضور نے امن و امان قائم کیا ہے۔ امان وہ بہتر ہے جب تمہارے پاس غلبہ آ جائے، اور اس وقت تم لوگوں کو معاف کر رہے ہو، یہ امن و امان ہے۔ لیکن جب تمہیں کوئی دبا رہا ہے، جب کوئی تمہیں مار رہا ہے اور تم امن و امان کی بات کر رہے ہو، تو گویا کہ تم جان چھڑانے کی بات کر رہے ہو۔ میں اس کی ایک مثال آپ کے یہاں یوں بتاتا ہوں۔ اب ایک صبر کا لفظ ہے، آپ جانتے ہیں صبر کسے کہتے ہیں؟ سہ لینا، ہر چیز کو سہ لینا۔ اب کوئی 4 سال کا بچہ ہے، میرے ساتھ اس کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ 4 سال کے بچے کو میں نے تھپڑ مارا، اور وہ 4 سال کا بچہ یہ کہتا ہے میں نے صبر کر لیا۔ میاں تیرے پاس صبر کے علاوہ چارہ کیا ہے؟ پلٹ کر مارنے کی طاقت بھی تو نہیں ہے۔ تو بڑے آدمی سے، طاقت والے آدمی سے اگر مار کھا کر کے خاموش رہے اور پھر یہ کہے میں صبر کر رہا ہوں، یہ صبر نہیں، یہ تیری مجبوری ہے، یہ مجبوری ہے۔ ہاں کب؟ وہ 4 سال کا بچہ مجھے تھپڑ لگا دے، مجھے تھپڑ لگا دے، میں بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہوں، باوجود اس کے میں نے اس کو معاف کر دیا۔ یہ ہے صبر۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ صبر۔ یہی اسلام چاہتا ہے کہ جب تمہارا غلبہ ہو اور تم دشمنوں کو معاف کر رہے ہو تو اسلام یہ امن و امان کی بات کرتا ہے۔ لیکن جب تمہارے ہر عضو پر، بلکہ اسلامی شعار پر حملہ کیا جا رہا ہو اور تمہیں دبانے کی کوشش کی جا رہی ہو، مارنے کی کوشش کی جا رہی ہو، اور تم یہ کہو نہیں صبر کرنا ہے ہمیں، یہ صبر نہیں ہے، یہ تم مجبوری کو صبر کا سہارا لے رہے ہو۔ مجبوری کا نام صبر نہیں ہے۔ اسی طرح امن و امان اس کو نہیں کہتے۔ عزیزان گرامی وقار، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں 2 معاملات پیش آئے ہیں۔ آپ کی زندگی پاک جو 40 سال تک تھی، یہ اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، لیکن جب آپ کی عمر پاک 40 سال کی ہوئی، اس وقت سے لے کر آپ کی وفات 63 سال تک کتنی عمر ہوئی؟ 23 سال۔ آپ کی عمر مبارکہ 40 سال سے لے کر 63 سال تک کی عمر کتنی ہوئی؟ 23 سال، 23 ایئرس۔ اس کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 40 سال سے لے کر 53 سال تک مکہ ہی میں رہے، 13 سال تک مکہ میں رہے اعلان نبوت کے بعد، اور
جب آپ کی عمر مبارکہ 53 سال کی ہوئی، آپ نے ہجرت فرمایا مدینہ طیبہ کی طرف اور وہاں 10 سال قیام فرمایا، تو میں یہ 23 سال کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، تو 13 سالہ مکی دور ہے اور 10 سالہ مدنی دور ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پاک میں جو اسلام کے دن ہیں، جو اعلان نبوت کے بعد کے دن ہیں، اس میں 13 سال مکی زمانہ ہے اور 10 سال مدنی زمانہ ہے۔ یہ دونوں میں بڑا فرق ہے، مکی زمانے میں اور مدنی زمانے میں بڑا فرق ہے۔ مکی زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تبلیغ کا حکم تو تھا کہ آپ اپنے قریبی لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں، اللہ کی طرف بلائیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعوت کا کام شروع رکھا اور ان 13 سالوں میں بہت کم لوگ ایمان لائے، بہت کم لوگ، یہاں تک کہ آپ کو لڑنے کا اور جہاد کا بھی حکم نہیں تھا۔ 13 سال تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھی جہاد نہیں فرمایا۔ مکہ کے زمانے میں، مکی دور میں ایک بھی جنگ نہیں ہوئی، ایک بھی جہاد نہیں۔ آج ان لوگوں کو غور سے سننا چاہیے جو اسلام کو کہتے ہیں تلوار کی زور سے پھیلا ہے۔ میں تمہیں بتاؤں کہ کتنے زمانے میں تلوار اٹھائی گئی ہے اور کہاں کہاں اٹھائی گئی ہے، اور جہاں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی، آج دنیا کو ان جگہوں پر اٹھانا ضروری ہو گیا ہے تلوار۔ میں اس کو بھی ثابت کروں گا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو دستور ہے وہ کائنات کا سب سے اعلیٰ دستور ہے۔ آپ کا جو نظام ہے وہ سب سے اعلیٰ نظام ہے، اس میں ایک نقص بھی نہیں، ایک عیب بھی نہیں آ سکتا۔ 13 سال تک کبھی مشرکین مکہ کے ساتھ قتال، جنگ، جہاد نہیں ہوا، کیونکہ اللہ کا حکم ہی نہیں آیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تبلیغ فرما رہے ہیں، بعض لوگ آیتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا استہزاء کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، تب بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، جو لوگ کہہ رہے ہیں اس پر آپ صبر کریں۔ اے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ان کے جواب میں قتل و قتال نہ کریں، لڑائی کرنے کا، جہاد کرنے کا حکم نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد یہ 13 سال سخت ترین زمانہ ہے، مشکلات کا زمانہ ہے، مشقتوں کا زمانہ ہے۔ اس مکی دور میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کے ساتھ انہوں نے کیسا کیسا برتاؤ نہیں کیا۔ حضرت بلال حبشی ان کی دشمنیوں کا اور ان کی ظلم و ستم کا ایک ایسا نشانہ بن چکے تھے کہ ان کے پورے جسم پاک میں داغ تھے، نشانات تھے۔ حضرت سمیہ کا انہوں نے ایسا خاتمہ کیا، وہ شہید ہو گئی۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ جو اسلام کے سب سے پہلے شہید ہیں، مکہ والوں نے انہیں قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ کئی صحابہ اکرام کو جانوں سے انہوں نے ختم کیا، شہید کیا۔ خود رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بھی انہوں نے دست درازیاں کی ہیں، یہ تاریخ میں موجود ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق ایک مرتبہ ان پر مشرکین اس قدر ٹوٹ پڑے، اتنا مارے تھے کہ آپ کا چہرہ سوج گیا تھا، آنکھیں نہیں دکھتی تھی، سوجن کی وجہ سے آنکھیں اندر جا چکی تھیں۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انہوں نے کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناک پھوڑ دی تھی، طرح طرح کے مظالم ہوئے۔ ان تمام حالات کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت دی۔ پہلے مسلمانوں کی ایک جماعت ہجرت کر کے گئی، کہاں؟ حبشہ کی طرف۔ افریقہ کا ایک ملک ہے جس کو آج ایتھوپیا کہتے ہیں، ملک حبشہ کی طرف مسلمانوں کی ایک جماعت گئی، جس میں حضرت عثمان ابن عفان بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ بھی تھی، حضرت جعفر طیار بھی تھے۔ تو یہ مسلمانوں کا قافلہ مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ چلا گیا۔ کفار و مشرکین کے ظلم و ستم اس قدر بڑھ گئے تھے کہ ان کو اپنا اصلی وطن چھوڑنا پڑا، وہ دوسرے وطن میں جا کر پناہ لیے۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ ہجرت کہتے ہیں چھوڑ دینا، ترک کر دینا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ ہجرت کا واقعہ پیش آیا، آپ اپنے ساتھ
اپنے یار غار حضرت ابو بکر صدیق کو ساتھ لیے اور مدینہ طیبہ کی طرف رواں ہو گئے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ہجرت ہے یہ اسلام کا ٹرننگ پوائنٹ ہے. یہاں سے اسلام کی تاریخ ایک نئی تاریخ ہے. اور کیوں نہ نئی تاریخ ہو, آج بھی جو ہم 1442 میں چل رہے ہیں یہ تاریخ چلی ہی ہے حضور کی ہجرت کے بعد سے. بہت ساری تاریخیں ہیں, کسی کی ولادت سے تاریخ چل رہی ہے, کسی کی وفات سے چل رہی ہے, لیکن اسلامی تاریخ کہاں سے چل رہی ہے؟ حضور کی پیدائش سے نہیں اور نہ حضور کی وفات کے دن سے, بلکہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو مکہ سے ہجرت کیا مدینے, اس دن سے اسلامی تاریخ شروع ہوئی ہے. آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت فرما کر 1442 ہجری ہو گئی. ہجرت کی تاریخ یہ موجود ہے. کیوں میرے عزیزو؟ یہاں سے اسلام اب نئی تاریخ لکھنے جا رہا ہے. اسلام نے ایک ایسی نئی تاریخ لکھی جس کو انگریز قلمدان مائیکل نے کہا ہے, جس نے کتاب لکھی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق کہ دنیا میں سب سے زیادہ اثر اور لوگوں میں انفلوئنس ڈالنے والی شخصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اسی انگریز نے یہ کہا, اپنی کتاب میں لکھا, لوگوں نے اس سے سوال کیا پہلے تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیوں لکھا؟ تو کہتا ہے میں نے اس پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پڑھی جس دن یہ اپنی دعوت کے لیے شروع کیا. وہ مکہ کا پورا میدان تھا, لیکن اس کی تاریخ, اس کی دعوت پر لبیک کہنے والے صرف 2 تھے. ایک اس کی عورت تھی, ایک بھتیجا, ایک بھائی تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ, ایک عورت تھی سیدہ خدیجہ, اور ایک چچا کا بیٹا علی جس کی عمر 9 سال تھی. یہ مائیکل کہتا ہے کہ یہ دعوت شروع ہوئی تھی صرف 2 لوگوں سے. حضور نے دعوت دی, 2 لوگوں نے لبیک کہا. اس کے بعد اپنے قریبی ساتھیوں میں ابو بکر صدیق اور ایک غلام, یہ 4-5 لوگوں سے دعوت شروع ہوئی. اور وہ مائیکل کہتا ہے شروع میں تو ایسا ہی لگا تھا کہ یہ اسی زمانے میں ختم ہو جائیں گے, اس لیے کہ ان کے مقابل میں بڑی بڑی طاقتیں مکہ میں موجود تھیں. ابو جہل مقابل میں ہے, ابو لہب مقابل میں ہے, ابو سفیان مقابل میں ہے. یہ سرداران قریش سب ایک جگہ ہیں جن کے ہاتھوں میں اس زمانے کی پارلیمنٹ ہے جہاں یہ لوگ بیٹھ کر کے فیصلے لیا کرتے تھے. تو کیا یہ 3 لوگ, 4 لوگ, 5 لوگ ان کا مقابلہ کر سکتے تھے؟ یہ مائیکل کہتا ہے 2 لوگوں سے شروع ہونے والی یہ دعوت میں نے آج کے زمانے میں دیکھا 1.5 ارب تک پہنچ چکی ہے. 150 کروڑ تک اس دعوت کو پھیلا دیا گیا. اور اگر یہ دعوت جھوٹی ہوتی تو 14 سینچریوں تک باقی بھی نہیں رہتی. آج تک یہ لمبی دعوت چل رہی ہے, اس کا مطلب ہے اس دعوت کے اندر ضرور کوئی سچائی موجود ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, ایک انگریز قلمدان جس نے تاریخ لکھی ہے بڑی بڑی شخصیات کی. عزیزان گرامی وقار, یہ ہجرت میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک ایسا اثر دکھاتی ہے. یہاں سے اسلام کی نئی نشو و نما ہوئی ہے. اسلام کی بہترین جو سیاست ہے, جو اسلام کی سلطنت کہیں, خلافت ہے, یا اللہ رب العزت کے قوانین کا نفاذ ہے, یہ ہجرت کے بعد ہو سکا ہے. ہجرت زندگی میں کچھ چیزوں کو چھوڑنے کو کہتے ہیں, لیکن جب بندہ کچھ چھوڑتا ہے تو اللہ اس کو بہت کچھ اس کے بدلے میں دیتا بھی. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت فرما کر جب مدینہ طیبہ تشریف لائے, اب یہاں پر جو حالات تھے وہ مکہ جیسے حالات نہیں تھے. مدینہ نرم دل لوگوں کی زمین تھی, وہاں پر لوگوں نے استقبال کیا تھا. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لائے, آج بھی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے سے تقریباً 6 یا 7 دن پہلے ہی مدینے کی گلیوں میں یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینے آ رہے ہیں. آلریڈی وہاں پر 100 سے زیادہ گھروں میں اسلام موجود تھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے, کیونکہ حضور جب دعوت شروع فرما چکے تھے مکہ میں تو مدینے سے قافلے آتے تھے حج کے لیے, اور وہ حضور پر ایمان لاتے تھے, واپس جاتے اپنے شہر میں پھر تبلیغ کرتے.
کئی لوگ حضور کے مدینے آنے سے پہلے ہی اسلام میں تھے، ایمان میں تھے۔ اب یہاں پر آپ کو میں بتاؤں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لا رہے تھے مدینے میں، دونوں حالات بالکل الگ ہیں۔ مکہ میں بھی حضور آئے ہیں اور مدینے میں بھی حضور آئے ہیں، دونوں جگہ آنے کی کیفیت الگ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینے میں جب آئے تو تاریخ میں ہے بنو نجار قبیلے کی ساری بچیوں کے ہاتھ میں دف تھے، اور وہ سنیت الوداع کی گھاٹیوں پر چڑھ جاتی تھی اور روزانہ صبح سے شام تک انتظار کرتی تھی۔ جس دن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے رفیق سفر صدیق اکبر کے ساتھ قبا کی طرف سے نمودار ہوئے، جلوہ بار ہوئے، مدینے کی خوشیوں کا حال یہ تھا، حدیث میں موجود ہے، ساری مدینے کی عورتیں اپنے گھروں کے چھتوں پر چڑھ گئیں، مرد حضرات اپنی گلیوں میں اور راستوں پر نکل آئے، اور چھوٹے بچیاں اور کچھ نوجوان جو جنگی لباس پہنے ہوئے تھے، تلوار بھی ان کے ہاتھ میں تھے، نیزے بھی ان کے ہاتھ میں تھے، اور وہ جو ان کے آڑ کے لیے جو ڈھال ہوتے تھے تو تلواروں کو ڈھال سے بجاتے بجاتے سنیت الوداع کی گھاٹیوں تک پہنچ گئے، اور سب بیک زبان کہتے تھے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ یہ ہمارا بریلویوں کا کیا ہوا سلام نہیں ہے، یہ مدینے کی وہ صحابیات بچیوں کا سلام ہے جنہوں نے حضور کا مدینے میں استقبال کیا ہے۔ ارے میرے عزیزو، یہاں مجھے بات یہ کہنی پڑتی ہے کہ اگر آج ہم میلاد میں کہتے ہیں نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، یہ جو نعتیں پڑھتے ہیں تو در حقیقت یہ مدینے والوں کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ انہوں نے بھی حضور کا استقبال کیا تھا اور یہ کہا تھا اللہ والا ہمارے شہر میں آیا ہے۔ انہوں نے تو بڑی بات کہی تھی، طلع البدر علینا، انہوں نے کہا 14ویں کا چاند ہم پر طلوع ہو گیا ہے۔ من ثنیات الوداع، وداع یہ سنیت الوداع کی گھاٹیوں سے 14ویں کا چاند ہم پر طلوع ہو گیا ہے۔ وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، یہ اللہ کی طرف بلانے والا پیغمبر جب تک بلاتا رہے گا ہم سب مدینے والوں پر اس کا شکر واجب ہوگا۔ یہ بچیاں پڑھ رہی تھیں۔ اب مجھے یہاں سمجھ میں آیا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں جب حضور پیدا ہوئے تھے تو کوئی میلاد نہیں منائے تھے مکہ میں، ہے نا؟ حضور جب پیدا ہوئے تھے میلاد مکہ والوں نے نہیں منایا، آپ کیوں منا رہے ہیں؟ تو جواب میں آپ یہ کہیں جب حضور مکہ میں پیدا ہوئے تھے تب مسلمان تھے کہاں؟ حضور نے تو 40 سال کے بعد اعلان کیا ہے، نہیں، حضور نے 40 سال بعد اعلان فرمایا۔ مکہ میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس وقت جلوہ گر ہوئے تھے، خوشیاں منائی گئی، اور بات ہے کہ تمہاری آنکھیں نہیں دیکھتی، اس وقت تو جبرائیل امین خوشی منا رہے تھے، ملائکہ خوشیاں منا رہے تھے۔ لیکن اگر تم دنیاوی باتیں کرتے ہو ظاہری طور پر تو میں مانتا ہوں مکہ والوں نے خوشیاں نہیں منائی تھی، اس لیے کہ وہاں سب کافر تھے، اکثر کافر تھے، مشرکین تھے۔ لیکن مجھے یہ بتاؤ مدینے جب وہ رسول آئے تھے تو خوشیاں منائی گئی تھی کہ نہیں؟ اس لیے کہ مدینے میں پہلے سے مسلمان موجود تھے۔ پتہ یہ چلا رسول آنے کے وقت خوشیاں صرف اسلام والے مناتے ہیں، جن کے ہاں ایمان ہے وہ خوشیاں مناتے ہیں۔ کفر و شرک جہاں پہلے سے ہو ان کو میلاد سے کیا غرض ہے؟ رسول پاک کی ولادت سے کیا غرض ہے؟ کل ہی ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا میلاد منانا کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا سنیوں کی قسمت میں لکھا ہوا ہے۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ سنیوں کی قسمت میں لکھا ہوا ہے، اس لیے کہ ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ جب رسول مکہ میں آئے تو وہاں قسمت والے ایمان والے نہیں تھے، اس لیے ہو سکتا ہے انہوں نے ظاہری خوشی نہیں منائی، لیکن مدینے والوں کی قسمت میں تو ایمان تھا۔ جب رسول نمودار ہو رہے تھے، ارے میاں انہوں نے تو دف بجا بجا کر کے اپنے نبی کا استقبال کیا، تم تو صرف ہمارے جھنڈوں پر اعتراض کرتے ہو۔ ابھی تو ہم نہ ڈھول اٹھائے ہیں نہ دف اٹھائے ہیں، مدینے والی بچیاں دف بجا کر کے میرے نبی کا استقبال کر رہی تھی، اور میرے آقا نے اگر یہ بدعت اور شرک ہوتی تو مدینے والوں کو کہتے لے جاؤ اپنے دف اندر، یہ سب کیا کر رہے ہو؟ بلکہ صدیق اکبر فرماتے ہیں حضور نے خوشی کا اظہار فرمایا۔ پتہ یہ چلا میلاد منانے والوں سے میرے آقا بھی راضی ہوتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راضی، اور کیوں نہ ہو قرآن پاک میں۔ بہرحال یہ ٹاپک میرا نہیں ہے یار،
میں انشاءاللہ العزیز میلاد کی شب ضرور عرض کروں گا کہ میلاد ہم کیوں مناتے ہیں. یہ بیچ میں بات آئی, میں نے عرض کیا آؤ غزوات کی بات ہے کہ غزوے شروع کیسے ہوئے, جنگیں شروع کیسے ہوئی. 13 سال کے زمانے میں حضور کے مکی دور میں کوئی غزوہ نہیں, کوئی جنگ نہیں, کوئی جہاد نہیں. مدینہ طیبہ جب تشریف لائے, استقبال عالی شان, جاتے ہی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مہمان بنے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر, اور ان کے گھر تقریباً 7 یا 8 مہینے تک قیام فرمایا. لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا گھر نہیں بنایا. سب سے پہلے مدینے میں جاتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ یہ نئی زمین میں سب سے پہلے اللہ کا گھر بنایا جائے, مسجد بنائی جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی سب سے پہلی پارلیمنٹ مسجد ہوا کرتی ہے, مسجد ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو مسجد کے لیے وہ جگہ منتخب کی گئی جہاں آج مسجد نبوی شریف ہے. یہ جس کی زمین تھی انہوں نے مفت میں ہدیہ کیا, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لیا, لیکن یہ 2 یتیموں کی تھی, اس کی قیمت حضور نے ادا فرمائی. کہا کہ یہ یتیموں کا حق ہے, اسے ہدیتاً یعنی مفت میں نہ لیا جائے, اس کی قیمت ادا کی گئی. مسجد نبوی شریف کی جو قیمت ادا ہوئی کس کا مال تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق کا مال تھا. حضرت ابوبکر صدیق کے مال سے مسجد نبوی کی جو جگہ ہے وہ خریدی گئی اور اس پر مسجد نبوی تعمیر ہوئی. یہ پھونکتے ہیں صدیق اکبر کی شان میں, شیعہ رافضی صدیق اکبر کی شان میں غلیظ مغلظات بکتے ہیں. ابھی تو پاکستان کی سرزمین پر ایک کھٹمل نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر بھی کہا, معاذ اللہ رب العالمین. اس ذلیل و بدکار آدمی کو دنیا میں بھی اللہ ذلت سے رکھے گا اور آخرت میں بھی وہ ذلیل ہوگا انشاءاللہ. جس کے مال سے اسلام کی پہلی مسجد یعنی مسجد نبوی تعمیر ہو رہی ہے. مسجد قباء تھی لیکن باضابطہ رسول کی جو مسجد ہے وہ مسجد نبوی جہاں تعمیر ہوئی. اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد جو سب سے پہلا نظام قائم کیا, میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک نیا ملک جب کوئی قائم کر رہا ہوتا ہے سب سے پہلی ضروریات اس کی کیا ہوتی ہیں؟ جب نیا ملک قائم ہو رہا ہو, جو بھی اسلام کے بیس پر نیا ملک قائم ہوتا ہے اس میں سب سے پہلا اپنا گھر نہیں اللہ کا گھر بنایا جاتا ہے. اللہ کا گھر بنا, مسجد جیسی بنی, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ایسا عقد فرمایا. عقد کہتے ہیں جوڑنے کو, باندھنے کو. جیسے عقد نکاح ہم کہتے ہیں, شوہر اور بیوی دونوں کو جوڑ رہے ہیں تو یہ عقد نکاح. عقد کہتے ہیں گرہ لگانا, گانٹھ لگانا. لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مواخات کا عقد کیا تھا, بھائی بھائی بنانے کا عقد. اور تاریخ میں ایسا عقد دوسرا ملتا ہی نہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے جو لوگ اپنا وطن چھوڑ کر آئے تھے, مکہ سے دیگر علاقوں سے, سب چھوڑ کر مدینے آ رہے ہیں, اور ان کو کون رکھے گا؟ مدینے میں وہ کہاں رہیں گے؟ ان کا کھانا پینا, ان کی کمائی کا ذریعہ کیا ہوگا؟ یہ تو فکر تھی. تو مدینے میں جو لوگ موجود تھے وہ انصار صحابہ, اور جو ہجرت کر کے آئے جو مہاجرین صحابہ, سب کو جمع کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اس مجلس میں صبح سے شام تک میرے آقا نے کیا فرمایا؟ ایک مہاجر صحابی کو اٹھاتے, ایک انصار صحابی کو اٹھاتے, دونوں کا ہاتھ جمع کرتے اور کہتے آج سے تم دونوں بھائی ہو. اس طرح دونوں کے بھائی چارگی کا سلسلہ شام تک جاری رہا. جتنے ہجرت کر کے آئے تھے ان سب کو حضور نے مدینے میں رہنے والے انصار کا بھائی بنایا. میرے عزیز, یہ خالی بولی نہیں ہے, یہ الفاظ نہیں ہے, صحابہ تھے وہ صحابہ. حضور کی زبان کی لاج ایسی رکھتے تھے, ایک ایک صحابی جو انصار ہیں وہ اپنے مہاجر بھائی کو گھر لے جاتے اور اسی دن شام میں بیٹھ گئے اپنی جائیداد, اپنی پراپرٹی, اپنی مکان سب بتا رہے ہیں. کہا ہے میرے مہاجر بھائی, میرا باغیچہ اتنا بڑا ہے, اتنے درخت اس کے اندر ہے, مارکیٹ میں 4 دکانیں ہیں, مکان اتنے ہیں, آدھی مارکیٹ تیری ہے, آدھا باغیچہ تیرا ہے, آدھی دکان تیری ہے, آدھا گھر میرا, آدھا گھر تیرا. ہر چیز میں, اس لیے کہ اللہ کے نبی نے جب بھائی بنایا ہے, میری ہر چیز میں آدھا حصہ تیرا بھی ہے. یہ صحابہ نے عمل کر کے دکھایا. یہاں تک کہ ایک صحابی فرماتے ہیں
انہوں نے آدھا آدھا اتنا کیا کہ ان کی 2 بیویاں تھی. انہوں نے کہا تم نئے نئے مدینے میں آئے ہو, میں ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں, عدت گزارنے کے بعد تم اس سے نکاح کر لو, اس کا مہر بھی میں ادا کروں گا, اس لیے کہ تم اجنبی ہو, یہاں کیسے شادی کرو گے. عزیزان گرامی وقار, یہ انصار صحابہ تھے جو مدینے والے, جنہوں نے مہاجرین کے لیے اپنے پورے سینے کشادہ کیے تھے. کسی کے سینے میں ذرا برابر بھی ایسی بات نہیں آئی تھی کہ باہر سے آنے والے ہم پر قابض ہو گئے. نہ, مدینے والوں کا دل اللہ رب العزت نے اتنا نرم بنایا, آج بھی اس کا اثر باقی ہے, آج بھی اثر باقی ہے. میں اکثر کو جانتا ہوں اہل مدینہ, جب بھی ہم ان سے ملاقات کرتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں اہل المدینہ علی رؤوسنا, مدینے والے ہمارے سروں پر ہیں, اس لیے کہ جنہوں نے نبی کا استقبال کیا ہے, ہمیں یقین ہے وہ آنے والے قیامت تک ہر مسلمان کا بھی استقبال کرتے ہیں. بعض علاقوں میں مکہ میں دیکھا ہے شدت پائی جاتی ہے, شدت پائی جاتی ہے, لیکن مدینے والے آج بھی نرمی کرتے ہیں حجاج کے ساتھ بھی, جو حج کے لیے آتے ہیں, جو زیارت کے لیے آتے ہیں, ان کے ساتھ بھی نرمی کی جاتی ہے. آج تک مدینے کا ایک رواج ہے, آج بھی رواج ہے, اللہ اس کو سلامت رکھے. میں نے کافی دن قبل یہ پڑھا تھا کہ جو بھی مدینے میں نیا ان کو دکھتا ہے, جو بھی, وہ لوگ کیا کہہ کر کے پکارتے ہیں, کہتے ہیں یا محمد. آپ بھی جائیں, اگر آپ کا نام ان کو معلوم نہیں ہو تو یہاں تو آپ پکاریں گے مسٹر فلاں فلاں, نہیں, مدینے والے جس کا نام معلوم نہیں اس کو کہتے ہیں محمد. وہ اپنی جانب سے ہر ایک کا نام محمد رکھتے ہیں, اور اگر کوئی دوست بن جائے تو اس کو صدیق کہتے ہیں یا صدیق کہتے ہیں. مدینے کا یہ رواج ہے آج بھی. ہم نے پوچھا کہ ایسا کیوں کیا جاتا ہے, کہا گیا کہ جب سے نئے طریقے سے میرے آقا تشریف لائے تھے, مدینے والوں نے اس خوشی کو آج تک محسوس کیا. جب بھی کوئی نیا مدینے میں آتا ہے تو ہم اس کو محمد ہی کہتے ہیں, نام جب تک معلوم نہ ہو اس کو محمد ہی پکارا جاتا ہے. عزیزان گرامی وقار, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو اسٹیبلشمنٹ جس کو کہتے ہیں حکومت کا, سلطنت کا, وہ مدینے میں جانے کے بعد قائم فرمائے. مسجد بنی, عقد مواخات ہوا, یعنی بھائی چارگی قائم کی گئی. اب اسلام کو مضبوط کرنے کا زمانہ تھا. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کے لیے گھر بنانے شروع فرمائے. جو گھر بار سب چھوڑ کر آئے تھے ان کے لیے گھر بنائے گئے. سب سے پہلے کالونی بنانے کا, لے آؤٹ بنانے کا نظام میرے آقا نے عطا فرمایا ہے. بستیاں آج بھی اصحاب صفہ کی مدینے میں, اگرچہ ان کو ویران کر دیا گیا ہے, لیکن مدینے کے مضافات میں حضور نے ایک بہت بڑی جگہ میں صحابہ کے گھر بنائے تھے, بڑے ڈسپلن کے ساتھ. جب کسی کی شادی ہوتی تو اس مکان میں شفٹ کیے جاتے. کالونی بنانے کا سسٹم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تعلیم کا نظام قائم کیا. آج کسی بھی ملک کو آپ دیکھ لیں, کسی بھی ملک, اس کی ترقی کے جو راز ہیں وہ یہی راز ہیں جو میں بتا رہا ہوں. سب سے پہلے اسے اپنے ایک مرکز کی ضرورت ہوتی ہے, پارلیمنٹ, جہاں بیٹھ کر کے وہ لوگوں سے مشورہ کرے, اپنے ملک کی, اپنے سرحدوں کی حفاظت کے لیے کیا 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 جانا چاہیے, اس پر ڈسکس ہونے کے لیے ایک مکان چاہیے ہر زمانے میں. اور بادشاہ بھی اپنے محلات بناتے تھے میٹنگ کے لیے. لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسلام کی مضبوطی کے لیے جس چیز کو پارلیمنٹ بنایا وہ مسجد ہی تھی. اللہ کے گھر سے سارے کام ہو رہے تھے. اب یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کا نظام قائم کیا. تعلیم کا نظام تو ایسے کہ اللہ اکبر, وہ دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہوگی جہاں شاگرد صحابہ ہیں, استاد رسول اللہ ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں ہر چیز کا علم دیتے رہے, صحابہ بھر بھر کر پیتے رہے, علم کی سوغات لیتے رہے. یہ تمام نظام قائم کس لیے کیا؟ امن و امان کے لیے کیا. جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے, پھر اس کے بعد زراعت کے اصول, باغیچہ, شجر کاری, یہ سب میرے آقا نے فرمایا. کھجوروں کے باغیچے, خود یہاں تک کہ اپنے ہاتھ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے باغیچے میں درخت لگائے. شجر کاری کا منصوبہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تھا. اور اس کے بعد غلام آزاد کرنے کی تلقین فرمائی. جس کے پاس جو غلام ہے وہ آزاد کرے, اس لیے کہ اسلام غلامی کے دور میں نہیں رہنا چاہتا. یہ وہ زمانہ تھا جب انسانوں کو غلام بنایا جاتا تھا.
مثال کے طور پر اگر آپ کسی کے غلام ہیں تو آپ کو چھٹکارا نہیں، جب تک مالک جو خدمات لیتا رہے آپ کو کرنا ہوگا. اور آزاد کرنے کا نظام بھی تھا کہ اگر اس مالک نے کہہ دیا جا تو آج سے آزاد ہے تو پھر اب آزاد آدمی پر کوئی دوسرا ڈورا ڈال نہیں سکتا تھا. لیکن غلام بازار میں بیچے جاتے تھے، ان کی بولیاں لگتی تھیں، باندیاں بھی بیچی جاتی تھیں. اسلام کے شروع میں بھی یہ چلا، لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات نے اس کو دھیرے دھیرے ختم فرمایا. کیسے؟ دیکھیں اسلام کے کئی احکام ہیں. روزہ ٹوٹ گیا، گناہ تم سے ہوا، اللہ فرما رہا ہے ایک غلام آزاد کر دو. کفارے میں غلام آزاد کر دو. قسم کھایا توڑ دیا، اللہ فرما رہا ہے غلام آزاد کر دو. کئی ایسے کفارے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے غلام آزاد کرنے کا حکم فرمایا. یعنی اسلام غلامی کے دور سے انسانوں کو نکالنا چاہتا ہے. اور یہ سلسلہ شروع ہوا مدینہ طیبہ میں. کتنے غلام آزاد کیے گئے؟ بے شمار. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو محبوب مشغلہ تھا. آپ مال جمع کرتے اور جو بھی کوئی غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اس کے مالک سے جا کر بات کرتے، یہ غلام میرے ہاتھ میں کتنے میں بیچے گا؟ وہ کہتا اتنے اتنے درہم میں. حضرت ابوبکر وہ غلام خریدتے اور اس غلام کو لا کر حضور کے پاس چھوڑ دیتے اور کہتے آج سے تو آزاد. حضرت بلال حبشی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ مال صدیق اکبر سے آزاد کیے ہوئے ہیں. پہلے آپ بھی غلام تھے. کئی صحابہ ہیں جو غلامی کے زمانے میں زندگی گزار رہے تھے اور انہیں آزاد کرنے کا حکم دیا گیا. مسلمانوں، اپنے بھائیوں کی آزادی کی فکر کرنا یہ صدیقی ایمان ہے. اگر کوئی قید ہے، ناحق اگر کسی کے اوپر مقدمات ہے، جیل میں ہے، تم یہ مت سوچو کہ میں روٹیاں پکا پکا کر کھاتا رہوں، وہ تو گیا ہے اندر. تمہیں اپنے بھائی کی فکر ضرور کرنی چاہیے. اپنے بھائی کی فکر کرو جو ناحق مقدموں میں پھنس جائے یا قید ہو جائے، اسے آزاد کرانے کی فکر یہ ایمان ابوبکر صدیق میں سے آتا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محبوب مشغلے میں سے. اب یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے سلطنت اسلام کا، مملکت خدا داد جس کو کہیں آپ، جب بھی کوئی ایک نئی کنٹری بنا رہا ہے تو کیوں بنائے گا؟ اس کے فالوورز کے لیے اچھی زمین ملے، اچھی ہوا ملے، سکون و اطمینان کے ساتھ رہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں جنگیں کیوں ہوتی اور اسلام کی جنگیں جو شروع ہوئی اس کی وجہ کیا ہے. اب میں آپ کے ذہن کو قریب کرتا ہوں، اس کا کچھ لوگ غلط معنی نہ نکالیں. میں پوری ایک جماعت کو لے کر شفٹ ہو گیا. چاہنے والے تھے، اللہ والے تھے، یہاں تکلیفیں زیادہ ہو رہی تھی، ایک جگہ ہم شفٹ ہو گئے. مقصد کیا تھا ہجرت کرنے کا ہمارا؟ تاکہ لوگوں کے فتنوں سے دور ہو جائیں، ہم اللہ رب العزت کے نظام پر آزادی کے ساتھ عمل کر سکے. بات یہی ہے. ہم سب ایک جگہ جمع ہوئے ہیں. ہمارا مقصد تو یہی ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کو خوب پڑھائیں گے، زمینوں پر محنت کریں گے، زراعت ہوگی، فصل ہوگی، ہم کھائیں گے، خوشیوں سے رہیں گے. اس اصول پر عمل کریں گے، کسی کو نہیں چھیڑیں گے، ہم اللہ کی رضا چاہیں گے. یہی رہے گا ہمارا مقصد. چلیے اب دوسرا مسئلہ. اب آپ چلے آئے میرے ساتھ سارے لوگوں کے فتنوں سے دور. اب ہم نے ایک جگہ بھی محفوظ کر لی، سب کچھ اچھا چل رہا ہے، لیکن دشمنوں کو دیکھا نہ گیا، وہ ادھر بھی آنا شروع ہو گئے. اب جو ہم نے نیا نظام قائم کیا تھا اس پر شب خون مارنے لگے. جگہ جگہ سے مسلمانوں کو یا ہماری جماعت کو قید کرنے لگے، ایک ایک کو گرفتار کرنے لگے. اب کیا ہوگا بتاؤ؟ ہم وہاں سب چھوڑ کر کے آئے تمہارے فتنوں سے بچنے کے لیے، تم یہاں بھی آ رہے ہو. تب تلوار اٹھانی پڑتی ہے، تب ڈیفنس کرنا پڑتا ہے. عزیزان گرامی، یہ پوری دنیا کا دستور ہے. تم اسلام کو جرم کے اعتبار سے دیکھتے ہو. ان ظالموں سے میں کہتا ہوں جن کے ہاتھوں میں ہزاروں لوگوں کا خون ہے آج، جو کرسیوں پر بیٹھے ہیں اور اسلام پر تھوکتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے لیے کافی ہے، جو اسلام کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ ہر ایک کو تلوار کے زور سے انہوں نے اپنے اندر کیا. تم کیا کر رہے ہو آج؟ تم کون سے زور سے ڈرون تیار کر رہے ہو، پیٹروٹ میزائل، نیوکلیئر،
ان تمام ہتھیاروں کی خریداری میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی سب کی دوڑ ہے اور سب یہی طاقت بنانا چاہ رہے. نہیں ہے. آج ہر کنٹری اپنے سرحد کی حفاظت کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی؟ ہر ملک اس کی اپنی فوج ہے, اس کے اپنے سولجرز ہیں. بارڈر پر ہر ایک کنٹری نے سولجرز لگا رکھے ہیں. اگر کوئی دوسری کنٹری والا اس میں داخل ہوتا ہے تو کیا ہوا, اس کو مرحبا مرحبا کہہ کے بلا لیں گے. کوئی ایک ملک والا دوسرے ملک میں زبردستی گھسے, بلا لیں گے. میں پوچھتا ہوں, ہندوستان ہمارا محبوب وطن ہے, ہمارا آبائی وطن ہے, لیکن اس کی سرحدوں کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری. ہم اگر سرحدوں پر کھڑے رہیں, کوئی بھی اگر اس میں داخل ہونا چاہے, چائنا جیسے گھس رہا ہے, پاکستان کی طرف سے دراندازی ہو, بنگلہ دیش کی طرف سے ہو, کسی بھی پڑوسی ملک سے ہو, میں پوچھتا ہوں کیا ملک کی حفاظت کرنے والی جو بھی آرمی ہے یا جو حکومت ہے باہر کے ملک والے کو مرحبا کہہ کر کے اندر لے لے گی؟ اگر لیتی ہے تو اس کو بزدل کہتے ہیں. جیسے آج ہماری حکومت انہوں نے تو قبول کیا ہے بہت ساری جگہوں پر, چائنا کو بھی اندر لے لیا, ان کو بھی اندر لے لیا, اور ادھر 56 انچ کا بتاتے گھومتے ہیں ہمارا اتنا بڑا سینہ ہے, اتنا بڑا سینہ ہے. تمہارے سینے کی کیا ضرورت ہے؟ عزیزان گرامی وقات, کوئی بھی ملک کسی بھی ملک کی دراندازی کو ایکسپٹ نہیں کرتا. یہی اسلام نے کیا. مدینہ طیبہ جب میرے آقا تشریف لے گئے, مدینہ محفوظ و مامون تھا, صحابہ اکرام سب اچھائی سے وہاں عمل کر رہے تھے, لیکن مکہ کے مشرکین, اندازہ کرو آپ 400 کلومیٹر دور سے بھاگ کر کے مدینے میں خرابی پیدا کرنے کے لیے آ رہے ہیں. 400 کلومیٹر سے آ رہے ہیں. مدینہ آئے, راتوں رات آئیں گے, کسی کے کھجوروں کے باغ میں آگ لگا کر بھاگ جائیں گے. جو مسلمان کام کر رہے ہوں ان میں سے کسی ایک کو گرفتار کریں گے, ان کو قتل کر کے بھاگ جائیں گے مکہ. یہ ساری چیزیں مدینے میں آ کر کے وہ کر رہے تھے. مجھے بتاؤ کیا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ڈیفنس کا حق نہیں تھا؟ صحابہ اکرام اپنی سرحدوں کی حفاظت نہیں کریں گے؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں ہم کو یا اسلام کو نہ چھیڑو مت, اس لیے کہ بہت دن تک اللہ ہمیں صبر کا حکم دیتا ہے. 13 سال تک صبر کا حکم دیا, لیکن تمہاری چھیڑ خانی زیادہ ہو گئی, تب پھر مولا نے بدر میں جانے کا حکم دیا. اور وہ دھول چٹائی کہ 14 صدیاں ہو گئی, درد ابھی بھی ان کا کم نہیں ہو سکا. خیبر میں وہ دانت توڑے ہیں مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے, کہ 14 صدیوں بعد بھی یہودیوں کے سینوں میں ابھی بھی زخم موجود ہے. آج بھی وہ تڑپ رہے ہیں اس شکست کو لے کر. یہ لیکن شروعات کس نے کی تھی؟ کیڑا کاٹا کس کو تھا؟ کسے کھجلی ہو رہی تھی؟ امن و امان کو غارت کرنے کی کون سوچ رہا تھا؟ مکہ والے. جبکہ انہیں یہ ہونا چاہیے تھا مکہ چھوڑ کر کے چلے گئے, جانے دو, ہمارے وطن میں کچھ نہیں ہو رہا ہے. نہیں, لیکن وہ مکہ سے اپنے وفد بھیجتے, مدینے رات میں آ کر باغیچوں میں آگ لگا رہے ہیں, مزدور صحابہ کو پکڑ کر مار رہے ہیں, کوئی تجارت میں جا رہا ہے تو اس کا مال لوٹ رہے ہیں. تو کیا یہ برداشت کیا جائے گا؟ اب اسلام نیا ملک بنا چکا ہے, اب برداشت نہیں ہوگا. یہ سلطنت خدا داد تھی. اب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملات ہوئے وہ یہ ہے, کئی غزوے ہوئے ہیں. جنگ بدر کا نام تو آپ نے سنا, یہ اسلام کی پہلی بڑی جنگ ہے, لیکن تقریباً 5 یا 6 جنگیں اس سے قبل بھی ہوئی, لیکن اس میں لڑائیوں کی نوبت نہیں آئی. مڈبھیڑ ہوئی, وہ ادھر سے ادھر چلے گئے, ادھر سے ادھر آ, لیکن جس میں جنگ ہوئی گھماسان کی وہ بدر تھی. یہ 2 ہجری کی بات ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر مدینہ طیبہ سے تقریباً 160 کلومیٹر دور تک تشریف لائے, اس لیے کہ ابو سفیان بہت بڑا مال کا قافلہ لے کر مکہ سے تجارت کے لیے ملک شام جا رہا ہے. اب آپ سوچیں مال کس کا ہے بیچنے جو جا رہے ہیں؟ یہ وہ صحابہ جو اپنے گھر چھوڑ آئے تھے, ان کا سب سامان سمیٹ کے ملک شام بیچنے جا رہے ہیں. ان کا بھی اس میں مال تھا, مکہ والوں کا بھی مال تھا. تو کیا مدینے میں آئے ہوئے صحابہ کا اتنا حق نہیں تھا کہ ہمارا مال ہمیں دے دو؟ صحابہ گئے, جنگ کی غرض سے نہیں گئے تھے,
लड़ने की नीयत से नहीं, जंग की गरज से जाते तो सारा सामान हथियार लेके जाते। जंग बद्र में जिन लोगों सहाबा के साथ जो सामान था, तारीख पढ़ेंगे तो आपको हैरत होगी। 313 मुसलमान हैं, इनमें 8 घोड़े हैं, 8 या 12 या जो भी, एक आशरे से ज्यादा घोड़े नहीं, सब पैदल हैं, और अक्सर के पास तलवारें नहीं। बाज साहबा कहते हैं कुछ लोगों के पास तलवारें हैं तो ऐसी कि सब्जी भी नहीं कटती थी उससे। ये बद्र में जाने वाले साहबा नंगे पैर चल रहे हैं, और जब बद्र के मैदान के करीब पहुंचे, यहां तो सिर्फ मुतालबा करना था, जो हमारा माल मक्का में हम छोड़ा है, तुम बेचने के लिए मुल्क शाम ले जा रहे हो, हमें दे दो हमारा माल। लेकिन अबू सुफियान रास्ता काट करके मुल्क शाम पहुंच भी गया, तिजारत भी किया, नफा भी कमाया, वापस मक्का भी पहुंच गया, मक्का चला गया। लेकिन अबू सुफियान ने पहले से मक्का खबर भेज दी थी, ऐ मक्का वालों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ मदीने से बाहर आ चुके हैं, हमारा काफिला लूट लेंगे, माल सब खत्म हो जाएगा, तुम सब आ जाओ। मक्का वालों को अपने माले तिजारत की फिक्र हुई, सब के सब जोश में भरकर जमा हुए, तकरीबन 1000 लोग जमा हुए, हथियार भी लिए, तलवार भी लिए, घोड़े भी, हाथी भी, ऊंट भी, सब सामान के साथ निकले और बद्र में आए। मैं समझता हूं जैसे करीब के जमाने में आपने देखा होगा टाइटैनिक डूबा था। टाइटैनिक एक जहाज बनाया गया था, और जहाज बनाने वाले का दावा यह था कि दुनिया की कोई ताकत इसे डुबा नहीं सकती, उसका चैलेंज था। और जानते हैं इतना बड़ा जहाज था जिसमें हजारों लोग सवार थे, उस टाइटैनिक के बनाने वाले या कैप्टन ने दावा करके, जो छोटी कश्तियां रखी जाती हैं, हम भी सफर किए हैं, छोटी छोटी कश्तियां बड़ी जहाज के इर्द गिर्द रखी जाती, क्यों, अगर इमरजेंसी आ जाए कुछ भी, तो ये छोटी कश्तियों में बैठ करके लोग समंदर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। उसने वो छोटी कश्तियों भी रखने को मना कर दिया था, टाइटैनिक नहीं डूबेगा, उसे कहा भी गया था। और उसके बाद दुनिया की तारीख ने देखा है, वो आइस से टकराया और तकरीबन आधे लोगों की मौत हुई, तकरीबन 1500 के करीब लोग मरे उसमें। सेम ये चीज बदर में आने वाले कुफार और मुशरिकीन ने किया था। वो आए थे और बहुत सारी चीजों में उनका शोरगुल ऐसा था कि रात भर महफिलें लगाते थे, गोश्त भूनते थे और खाते थे, तबले बजाते थे और नाचते थे, और कहते थे कि अब मोहम्मद और उनके साथियों को आखिरी जमाने तक कोई याद भी नहीं करेगा, ऐसा हम खत्म करके जाएंगे। इतने बड़े बड़े दावे उनके, अगर अशार आप पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है कि ये लोग ये सोच करके रखे थे कि अब इस्लाम और मुसलमानों की कोई एक निशानी भी बाकी नहीं रही। इतने बड़े बड़े अशार बद्र के मैदान में पढ़ रहे हैं, अपने महफिलों में पढ़ रहे हैं। लेकिन इधर रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 313 निहत्ते सहाबा के साथ क्या कर रहे हैं? रात के वक्त सहाबा ने देखा आका 1000 से ज्यादा तादाद में हथियार से लेस हैं और वो हमारे मुकाबिल में आए। उसमें ऐसे नहीं कि छोटे पोटे सब, बल्कि बड़े बड़े पहलवान वो जमा करके लाए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ जो सहाबा हैं, ये फाका कश निहत्ते हैं, भूख के मारे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सबों ने अर्ज किया, मेरे आका ने फरमाया यहां मैदान तक आना हमारा काम था, मैदान तक निकल कर आना हमारा काम था, इसके बाद फतह दिलाना मौला का काम। तुम कायम रहो, तुम कायम रहो। और रात के वक्त मेरे आका दुआ यूं फरमाते हैं, ए बारे इलाहा, ये मुसलमान फौज जो तेरे कलमे को कायम करने के लिए निकली है, अगर तूने इसे फतह ना दी तो फिर कयामत तक तेरा सजदा करने वाला कोई नहीं आएगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये शान मुनाजात देखें, अल्लाह से यूं दुआ कर रहे हैं और उसके बाद खुद लकड़ी लेकर के सहाबा को कह भी रहे हैं कि देखना यहाँ फला मरेगा, फला मरेगा, फला मरेगा। क्यों? सहाबा के दिल बंधाने के लिए, तसल्ली देने के लिए। हुजूर ने जिन लोगों के मरने की एक दिन पहले इत्तला दी थी वो बड़े बड़े जर्नेल थे, सिपह सालार थे। सहाबा में जब ये बात मशहूर हो गई, हुजूर ने लकीर खींच दी है। सहाबा ने कहा बड़े बड़े ही जा रहे हैं तो बाकी को अब फिर हम निपट लेंगे। हुजूर ने जब कहा है उनको जाना ही है, हुजूर ने जब लकीर खींची है वो उनकी डेडलाइन है, खत्म हो चुके हैं।
صحابہ کا یہ توکل بھی تھا, یقین بھی تھا. اور دوسرے دن جب صحابہ میدان میں آئے, اللہ رب العزت نے ان کی ثبات قدمی کی وجہ سے, ثابت قدم ہونے کی وجہ سے آسمان سے 5000 فرشتے مدد کے لیے اتارے, جس کا ذکر قرآن پاک میں. ملائکہ, اللہ کے ملائکہ صحابہ کی طرف سے لڑ رہے تھے مشرکین کے ساتھ. مشرکین میں سے جو لوگ جنگ میں شریک تھے, کچھ لوگ بعد میں ایمان بھی لائے, وہ لوگ کہتے ہیں جنگ بدر یہ ہماری زندگی کی پہلی ایسی جنگ ہے, ایسے لوگ لڑنے آ رہے تھے جن کو ہم پہچانتے ہی نہیں تھے, وہ کون کہاں سے آتا تھا ہمیں دکھتا ہی نہیں تھا. حضور نے فرمایا وہ اللہ کے ملائکہ تھے. اب یہاں پر ایک بات میں یہ بھی بتا دوں, ایک فرشتہ اگر پر ہلا دے 1,00,000 مر سکتے ہیں, وہ تو 1000 کے لیے 5000 فرشتے کیوں اتارے اللہ نے؟ 5000 فرشتوں کو اتارنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک فرشتہ ہی کافی ہے. جبرائیل امین نے ایک بار آواز لگائی تھی, قوم شعیب پوری ہلاک ہو گئی. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم صرف ان کی ایک چنگھاڑ سے ختم ہو چکی تھی, مر گئے تھے سب. ایک فرشتے کی ضرورت تھی. لیکن محدثین فرماتے ہیں رب تبارک و تعالی نے رسول کے دیوانوں کی عظمت اور شان بتانے کے لیے اتنے فرشتے اتارے. باڈی گارڈ ایک ہو تو بھی چل سکتا ہے, لیکن کسی کے ساتھ 10 ہوں تو یہ اس کی عظمت کو بتاتے ہیں. 10 کا کام نہیں, تم چلو صرف ساتھ میں. صحابہ کی عظمت و شان کے لیے 5000 ملائکہ اتارے گئے. اور اس جنگ کا نقشہ جو ہے آپ سنتے بھی رہتے ہیں, شام ہونے سے پہلے پہلے ان کے پاؤں اکھڑ گئے, میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے. جو 1000 کی تعداد میں آئے تھے, ایک رات پہلے خوب کباب کھائے تھے, سب میدان چھوڑ کر بھاگ رہے تھے. کیونکہ ابو جہل مارا گیا تھا, عتبہ مارا گیا تھا, شیبہ مارا گیا تھا, بڑے بڑے لوگ اس میں مارے گئے تھے. اب اس میں امیہ جو حضرت بلال کا آقا تھا, مالک تھا, جو حضرت بلال کو پتھر رکھتا تھا ان کی پشت پر, رسی باندھ کر گھماتا تھا, وہ جنگ بدر میں آیا, بڑا ہٹا کٹا پہلوان. اس کو باندھ کر کے صحابہ گرا چکے تھے لیکن قتل نہیں کر رہے تھے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بلال کو بلاؤ, اپنی پوری زندگی کی بھڑاس نکال لے. میں یہ لفظ کہہ رہا ہوں صرف آپ کے لیے, ورنہ وہ اپنے دلوں کی بھڑاس کے لیے کسی کو قتل نہیں کرتے تھے, اللہ کی رضا کے لیے. جو دشمن خدا ہے اس کو تہ دیکھ کیا ہے. عزیزان گرامی, جنگ بدر کا نقشہ پورا الٹ گیا. جیسے وہ چاہتے تھے ویسا نہیں ہوا, اللہ جیسا چاہتا ہے ویسا ہوتا ہے. شام تک یہ جنگ ختم ہوئی. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ کیا کیا آیا؟ پورا مال غنیمت جو مکہ والے لے کر کے آئے تھے سب چھوڑ کر گئے. جنگوں کا نظام یہی ہے, جب کوئی فتح یاب ہو جائے تو دشمن جو مال چھوڑے اس کو کہتے ہیں مال غنیمت. مال غنیمت یہ فتح پانے والی فوج کا حصہ ہوتا ہے. وہ مال غنیمت صحابہ کو بہت سارا ہاتھ میں آیا, اور 70 لوگ قیدی بنائے گئے اور 70 لوگ مارے گئے. نقصان اسلام کا کیا ہوا تھا؟ 14 جانیں گئی تھی, 14 صحابہ شہید ہوئے تھے, بس اس کے علاوہ کچھ نہیں. ان کی ثبات قدمی اور ان کی استقامت ایسی تھی, تلواریں نہ ہو کر کے بھی اللہ کی ذات پر توکل کیسا تھا. میرے عزیزوں, اس پوری جنگ سے جو سبق ملتا ہے, اس جہاد سے, پہلی بات تو یہ ہے کہ تم چھیڑو مت. لیکن اگر تمہارے مال و متاع, عزت و آبرو کے ساتھ کوئی کھلواڑ کرے, کوئی تمہارے دین پر حملہ آور ہو, تو حضور نے یہ بھی نہیں کہا تسبیح لو کہو اللہ 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 اللہ, دشمن کو ہلاک کر دے, دشمن کو ہلاک کر دے, یہ بھی نہیں. حضور نے فرمایا میدان میں باہر آؤ, اپنے جانثاروں کے ساتھ آؤ, اپنا حق مانگو. حق کا طلب کرنا یہ انسان کی اپنی زندگی کا مقصد, یعنی فنڈامنٹل رائٹ ہے, اس کا حق ہے. یہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ آئے, کیا حضور مدینے میں بیٹھ کر کی دعا نہیں کر سکتے تھے؟ مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے, جیسے آج اجتماعی دعائیں ہو رہی نا جگہ جگہ پر, اجتماعی دعا ہو رہی ہیں, اللہ اسرائیل کے منہ میں کیڑے پڑ جائیں, تم بیٹھو یہاں پر تسبیح ہلاتے رہو, دعا کرتے رہو. بعض لوگ یہ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں, ان کے ساتھ کیا پروٹیسٹ کریں, کیا احتجاج کریں, ہم یہاں بیٹھ کر کے دعا کرتے ہیں. ابھی NRC اور CAA کے ٹائم پر میں نے بہت محسوس کیا,
معاف کرنا کچھ لوگوں کی گستاخی ہو. کچھ لوگ روزہ رکھنے کی تلقین کر رہے تھے, اچھی بات ہے, جمعرات روزہ رکھو, NRC ختم ہو جائے, تسبیح پڑھو, یہ فلاں تسبیح بہت اثر ہے, یہ جلالی ذکر ہے, ذکر کرو, سب ختم ہو جائے. میرے عزیز, بعض گدھے ایسے ہوتے ہیں جو تسبیح سے نہیں جاتے, ڈنڈے سے جاتے, ورنہ تم تسبیح گھماتے رہو گے. میں نے ایک عالم صاحب کے متعلق سنا تھا, مولانا صاحب ایک کھیت بوئے ہیں, فصل ہو گئی, گدھا آ جاتا تھا, فصل کھاتا تھا. اب حضرت تسبیح لے کر بیٹھتے تھے, دعا کرتے تھے, اللہ گدھے کو دور کر دے, گدھے کو دور کر دے. جیسے مشہور محاورہ ہے, جل تو جلال تو آئی بلا کو ٹال تو. یہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ تسبیح ہے, بلائیں جاتی ہے اس سے, بعض لوگ کہتے ہیں. تو مولانا صاحب تسبیح پڑھتے رہتے تھے, اور وہ گدھا روز کھاتا تھا, روز فصل کھاتا تھا. کچھ نوجوان تھے جو محبت کرتے تھے, انہوں نے دیکھا حضرت تو اٹھیں گے نہیں اور ان کی تسبیح ہاتھ میں ہی رہی. انہوں نے ڈنڈا اٹھایا اور گدھے کو مارا, گدھا چلا گیا, دوبارہ نہیں آیا. انہوں نے حضرت سے کہا کہ حضرت سارے گدھے تسبیح سے نہیں جاتے, کچھ گدھوں کے لیے ڈنڈا اٹھانا پڑتا ہے. اگر صرف تسبیح سے ہی جاتے تو عمر فاروق کے کوڑے کی ضرورت نہیں ہوتی. نظام تمہارا قائم ہوتا ہے, تمہارے حقوق طلب کرنے کی تمہارے اندر عادت ہونی چاہیے. آج ہمیں بزدل بنایا جا رہا ہے, آج بزدل بنایا جا رہا ہے. لفظ جہاد لانے سے منہ پر بہت سارے لوگ ڈر جاتے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ کوئی ناپاک ورڈ ہے. میرے عزیزوں, کوئی گالی ہے؟ یہ ایک پوتر لفظ ہے, مقدس لفظ ہے, اور پوری دنیا کو اصل میں کہتا ہوں جہاد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے کہ اپنے ملک کی حفاظت کیسے ہوتی ہے, اپنے ملک کی حفاظت کیسے ہوتی ہے, یہ حضور سے لوگوں نے سیکھا ہے. آج جو اسرائیل پوری دنیا میں ناچ رہا ہے, اور ڈیفنس کی طاقت جس کی سب سے زیادہ ہے, دنیا پورے ہتھیار کس سے خرید رہی ہے؟ اسرائیل سے خرید رہی ہے. کہتے ہیں اس کا ڈیفنس کا جو پاور ہے وہ بہت زیادہ سخت ہے, اس پر کوئی اٹیک نہیں کرے گا. میں آپ کو تاریخ بتاؤں, 1965 یا 1955 کی بات, اسرائیل کا شروع کا دور ہے یہ. اس وقت جو وہاں کی ایک پرائم منسٹر تھی, اس سے واشنگٹن کے ایک نیوز رپورٹر نے ایک انٹرویو لیا تھا, کیونکہ اس کی پالیسی کیا تھی, اس زمانے میں اسرائیل میں کرائسس چل رہے تھے, قحط تھا, لوگوں کے پاس مال کم, جاب نہیں تھے, اتنی ترقی یافتہ نہیں تھا. لیکن وہ پرائم منسٹر جو لیڈی تھی وہ امریکہ سے ہتھیار خرید رہی تھی, ڈیفنس کے سامان خرید رہی تھی. تو ملک میں اس کے خلاف ایک لہر چل رہی تھی, جو اپوزیشن تھے وہ سب اٹھ کھڑے تھے. اس زمانے میں جب ملک میں کرائسس ہیں, ڈیفنس کے لیے خریدنے کی کیا ضرورت, پھر بھی اس نے خریدا. اس وقت ایک نیوز رپورٹر نے اس کا انٹرویو لیا, جو اب جا کر کے لیک ہوا تھا, جس کو میں نے پڑھا تھا. اس نے انٹرویو میں پوچھا کہ محترمہ, اس زمانے میں آپ اتنا بڑا جو سٹینڈ لے رہی ہیں, فیصلہ لے رہی ہیں, ملک میں حالات خراب ہیں اور بڑے بڑے ہتھیار آپ اس وقت خرید رہے ہیں, کیا کرو گے ہتھیار؟ اس عورت نے کہا, یہ جو کھانے پینے کے معاملات ہیں, دوپہر میں کھاتا ہے آدمی, شام میں بھول جاتا ہے. آپ کو کسی کو معلوم ہے پچھلے مہینے مجھے بھوک لگی تھی؟ کس کو معلوم ہے؟ یاد بھی نہیں رہتا, بھوک آتی ہے جاتی ہے. اس خاتون نے کہا, لیکن اگر تمہاری سرحدیں محفوظ نہیں تو تمہاری جان بھی جا سکتی. وہ عورت کہتی ہے, میں نے یہ جو سٹینڈ لیا, یہ جو ڈیفنس کے سامان خریدے, ایک شخص سے میں بہت امپریس ہو کر کے کی. اس نے پوچھا, کون ایسا شخص ہے؟ وہ کہتی ہے, پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہودی عورت ہے, جیوز, ان کو کیا لینا دینا ہے؟ وہ کہتی ہے, میں نے پڑھا ہے ان کو. کہا, کیا پڑھا آپ نے؟ انٹرویو میں وہ عورت کہتی ہے, میں نے دیکھا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو فالوورز تھے ہمیشہ بھوکے رہے ہیں, اکثر ان کے گھروں میں کھانا ہی نہیں آتا تھا, بلکہ وہ خود فاقے میں تھے. یہاں تک کہ میں نے تاریخ میں پڑھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جس رات انتقال ہوا, جس دن انتقال ہوا, اس رات ان کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے بھی تیل نہیں تھا. یہ تاریخ میں موجود ہے, حدیث پاک میں, ان کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا. لیکن وہ عورت کہتی ہے, اسی گھر میں
بہت قیمت والی 9 تلواریں لٹک رہی تھی، اس میں عالی شان امپورٹڈ تلواریں تھیں، باہر ملکوں سے لائی ہوئی، اس زمانے میں جو مشہور تھی وہ ان کے پاس تھی، جس کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں اور بڑے بڑے ڈیفنس کے ہتھیار ہیں۔ تو میں نے اسی سے یہ سمجھ لیا اپنی قوم کی بقا ڈیفنس سیکھنے سے ہے۔ میں کہتا ہوں عزیزوں، پوری کائنات جو آج اپنا ڈیفنس سیکھی ہے، یہ میرے رسول پاک کا احسان ہے ان پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قوموں کو بتایا کہ تمہاری سرحدیں محفوظ کیسے ہوتی، دشمن سے مقابلہ کیسا ہوتا ہے۔ اب میں غزوات کی بات کروں، ایک غزوہ بدر کا ذکر میں نے کیا، تقریباً حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پاک میں 26 یا 27 الگ الگ روایات غزوات آئے، جس میں سے 9 میں جنگیں ہی نہیں ہوئی، یعنی مڈبھیڑ ہوئی لیکن مقابلہ نہیں ہوا۔ باقی 17 یا 18 جنگیں ایسی ہیں جس میں جنگ ہوئی، گھماسان کی ہوئی، کچھ میں مسلمانوں کو شکست ہوئی اور کچھ میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو فتح عطا کیا، لیکن اکثریت فتح پانے والوں کی۔ صرف ایک جنگ ہے، جنگ احد، جو جیتی ہوئی جنگ تھی لیکن بعد میں شکست میں آ گئی۔ اب دوسری جو جنگ ہے اسلام کی، وہ جنگ احد، بڑی جنگ بتا۔ یہ کیوں ہوئی تھی؟ اس کا بھی سبب یہی تھا، چھیڑا نہیں تھا مسلمانوں نے، جو بدر میں زخم کھائے گئے تھے مکہ میں، 1 سال تک بیٹھ کر تیاری کرتے رہے، بدلہ لینا ہے بدلہ لینا۔ بدلے کی آگ نے ان کو اتنا بھڑکایا کہ 10,000 کی تعداد میں جمع ہو گئے، اور بڑی تعداد میں وہ لوگ پھر آئے مدینے پر چڑھائی کرنے کی۔ اب مجھے بتاؤ، کیا اب رسول پاک کے دیوانوں کا اتنا بھی حق نہیں تھا کہ اپنے مدینے کی حفاظت کریں؟ مدینے کی حفاظت کے لیے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا، سب باہر نکل آئے۔ احد پہاڑ کے دامن میں یہ جنگ ہوئی تھی، ایک خطا تھی، ایک غلطی ایسی ہوئی جس کی وجہ سے یہ جنگ جو فتح سے شکست میں تبدیل ہو گئی۔ ایک اونچا ٹیلا تھا، جنگ میں جو حالات ہوتے ہیں وہ لوکیشن کا بہت زیادہ اعتبار ہوتا ہے، آپ کہاں کھڑے ہیں، دشمن کہاں ہے، یہ جنگی مہارتیں رکھنے والے اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ اونچائی پر ہیں، دشمن نیچے ہے، تب تو سمجھ لو کہ تمہارے ایک چانس ہی چانس ہے، نیچے سے اوپر کیسے حملہ کرے گا، لیکن اوپر والا تیر برساتا ہی رہے گا، تم اوپر والے سے مقابلہ نہیں کر پاؤ گے۔ تو لوکیشن جو بھی جنگوں کے ہوتے تھے چنے جاتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احد کے میدان میں جیسے پہنچے، جو اونچا ٹیلا تھا وہ جبل رمات، پہلے حضور نے اس پر قبضہ کر لیا اور 50 تیر انداز صحابہ کو وہاں کھڑا کر دیا۔ اب صحابہ ایک طرف ہیں جبل رمات کے نیچے اور 50 اوپر، اور مشرکین سامنے سے آئے۔ اب وہ ادھر نیچے والوں سے لڑتے کہ یا اوپر والوں کے تیر کھاتے؟ معاملہ ایسا ہو گیا کہ دوپہر نہیں ہوئی، تیر اتنے برسائے انہوں نے کہ وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ نیچے والے الگ پیٹ رہے تھے، اوپر والے الگ مار رہے تھے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی تھی، وہ جنگوں کے لوکیشن کو بھی بہتر طریقے سے ترتیب دیتے تھے، اور حتیٰ کہ کون سپاہی کہاں کھڑا رہے، جھنڈا کس کے ہاتھ میں رہے، یہ سب میرے آقا کے فیصلوں پر ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کو اوپر کھڑا کیا، تلوار والوں کو نیچے، جھنڈے والوں کو الگ مقام پر، اور کچھ ایسے ہوتے تھے جن کو مقدمت الجیش کہتے ہیں، یعنی سامنے ایک فوج کی ٹکڑی ہوتی تھی، وہ سیدھے دشمن کی صفوں میں گھس جاتے، حلہ مچ جاتا، سامنے کی صفیں ٹوٹ جاتی، تو پھر دشمن جو ہے اپنی صفوں کو بنانے میں ہی وقت گنوا دیتے تھے۔ تو اس میں جنگوں میں ترتیب ہوتی تھی کہ آگے والا، جس کو میمنہ کہتے ہیں، دائیں والا میسرہ کہتے ہیں، بایاں والا، الگ الگ بانٹ کر کے میرے آقا رکھتے تھے۔ اب ہوا یہ کہ مشرکین بھاگ گئے، اوپر کے تیر کھا کھا کر بھاگ گئے۔ اب ہوا کہ وہ 50 لوگوں کو میرے آقا نے فرمایا تھا جب تک میں نہ کہوں نیچے مت اترنا۔ حضور نے کیا فرمایا تھا؟ جب تک میں نہ کہوں نیچے مت اترنا۔ لیکن وہ مشرکین جب بھاگ گئے تو یہ 50 جو صحابہ تھے تیر انداز، انہوں نے کہا حضور نے تو جو فرمایا تھا جنگ ختم ہونے تک کے لیے، دیکھو نیچے وہ سب چھوڑ کر بھاگ گئے،
باقی جو نیچے جو صحابہ تھے وہ مال غنیمت جمع کر رہے تھے. اوپر والوں نے کہا چلو ہم بھی نیچے جا کر مال غنیمت جمع کرتے ہیں. بعض صحابہ نے کہا انتظار کرو, حضور نے فرمایا جب تک میں نہ کہوں اترنا مت. تو وہاں 2 جماعتیں ہوئی, تقریباً 40 صحابہ اتر گئے, 10 باقی رہے. 40 لوگ جب نیچے میدان میں مال غنیمت جمع کرنے لگے, بھاگے ہوئے کافروں میں ہونہار خالد بن ولید پیچھے. وہ مشرکین کی طرف سے آئے, ایمان لائے ہوئے نہیں تھے اور جنگوں کی باریکیوں کو سمجھنے والے شخص. دیکھا یہ جو لوکیشن خطرناک تھا ان کے لیے خالی ہو گیا. جو 50 تیر انداز تھے اس میں 40 نیچے آ گئے. تو خالد بن ولید نے 200 گھوڑ سواروں کو جمع کیا, دور جا کر بہت دور سے راؤنڈ لگا کر کے یہ جبل رمات یہ ٹیلے کے پیچھے آ گئے اور جو 10 اوپر کھڑے تھے تیروں سے ان کو شہید کر دیا, ان کے اوپر حملہ کر دیا اور وہ جگہ قبضہ کر لیا. مسلمانوں کو سمجھ میں ہی نہیں آیا ہوا کیا. وہ نیچے میدان میں مال غنیمت جمع کر رہے تھے, 200 لشکری پیچھے سے آ کر حملہ کر رہے, اور جو بھاگے ہوئے کافر تھے وہ بھی پلٹ آئے. جو مشرکین بھاگ گئے تھے مال چھوڑ کر وہ واپس آئے. ہوا یہ کہ پیچھے سے خالد بن ولید کا لشکر اور سامنے سے وہ مشرکین کا, بیچ میں مسلمان پس گئے, جس میں 70 صحابہ کی جانیں گئی, 70 صحابہ شہید ہوئے. اسی جنگ میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر ایک ظالم کافر نے لوہے کی ٹوپی حضور کے چہرے پر مارا, جس کی وجہ سے لوہے کی جو دانت ہوتی ہے حضور کے رخسار مبارک میں اندر داخل ہوئی, 2 دانت آپ کے شہید ہو گئے اور خون گرنے لگا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے یہ جو تکلیف آئی یہ صرف احد میں آئی. کتنا بڑا نقصان. پھر جو مال تھا وہ سب انہوں نے لوٹ لیا. اس میں بڑے بڑے صحابہ شہید ہو گئے. حضرت حمزہ حضور کے قریبی چچا جو شروع سے باڈی گارڈ کی حیثیت سے رہے میرے آقا کے, وہ شہید ہوئے. صرف شہید ہی نہیں بلکہ ان کا سینہ چاک کر کے ان کا کلیجہ باہر نکالا. اور یہ دردناک منظر دیکھنے کو ملا احد میں. حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ, ان کو بھی کاٹ کاٹ کر کے ان کے کان, ہونٹ, ناک سب کو ایک کافر نے سوئی میں پیرو کر ہار بنایا, ہار بنا کر کے پہنا. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ جو سفیر اسلام تھے, اسلام کے خطوط لے کر بادشاہوں تک جاتے تھے, وہ شہید ہو گئے. بڑے بڑے صحابہ اس میں فوت ہوئے. اب مجھے بتاؤ اتنا بھاری جو نقصان ہوا کس کی بدولت ہوا؟ حضور پاک کے ایک فرمان کو ٹال دینے سے 70 جانیں صحابہ کی گئی. آج اندازہ کرو میرے عزیزو, آج جو تم رسول پاک کے فرامین کو ٹالتے ہو, اب 70 نہیں 70 لاکھ جانیں بھی جا سکتی, کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اللہ فرماتا چاہیے کہ لوگ میرے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرنے سے بچیں, ورنہ میں اللہ فرما رہا ورنہ ان قریب تم کو فتنوں میں مبتلا کر دیا جائے گا یا دردناک عذاب میں گرفتار کر دیا جائے گا. تم جو آج رسول پاک کی نافرمانی پر لگے رہو گے, جانیں جائیں گی جائیں گی جائیں گی. آج جو ہلاکتوں کا بازار ہے یہ یوں ہی نہیں, ان کے جو ہم غلام تھے, خلق کے پیشوا رہے, ان سے پھرے, جہاں پھر آئی کبھی وقار نہیں. ہمارے وقار عزت میں جو کمی آئی صرف اس لیے کہ چہرہ تمہارا وہاں سے پھر گیا. تم نے کیریکٹر کس کے اپنایا, آج کس کو رول ماڈل بن رہے ہو؟ ہر نوجوان کا حال یہ ہے, فلموں کی اسکرین پر دکھائے جانے والی گندی تصویریں ان کے رول ماڈل ہیں, تمہارے وہ ماڈل ہیں, ان کو دیکھ کر کے ان کے آئیڈیل بناتے ہو, ان کے چلنے کی طرح چلنے کی کوشش, ان کے کھانے کی طرح کھانے کی کوشش, ان کے پہننے کی طرح پہننے کی کوشش. اگر وہ ننگا گھومے تو بچہ ہمارا ننگا گھومنے میں فخر کرے. تم نے جن کو اپنا آئیڈیل اور رول ماڈل بنایا ہے تو تمہارے ساتھ تو یہ ہونا ہی ہے. چند دنوں کے بعد دیکھنا کہ تمہارے گھروں کے اوپر کیا بلائیں نازل ہوں گی. مشرکین تمہارے نام سے چڑھتے ہیں, آج بھی تمہارا وجود یہ دیکھنا نہیں چاہتے. قرآن نے بہت پہلے ہمیں سمجھایا, یہ تم سے کبھی نہیں راضی ہوں گے. تم اپنے آپ کو پورا بدل لو, کچھ بھی کر لو, یہ راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے دین میں نہیں داخل ہو جاؤ. تمہارا دھرم پریورتن کرنا چاہتے ہیں, سب کو اپنے اندر داخل کرو.
ایک ہی آج بھی ذریعہ نجات ہے مسلمانوں، ایک ہی ذریعہ نجات ہے جس کو اقبال نے بہت پہلے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، حضور سے وفا کرو، میرے آقا سے محبت کرو۔ جنگ احد میں جو صحابہ سے خطا ہوئی وہ جان بوجھ کر نہیں ہوئی، انجانے میں ہو گئی، ان کی خطائیں اجتہادی تھی، اجتہادی خطا تھی، لیکن اس پر بھی اللہ کا عتاب آیا کہ شکست ہو گئی، جنگ 70 جانیں چلی گئی، مال پورا چلا گیا، بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے، رسول پاک کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ اب تم اس زمانے میں اندازہ کرو، نہ ہماری جماعت میں صحابہ جیسے پرہیزگار ہیں، نہ ہمارے زمانے میں ویسے ایمان والے تقوی والے ہیں، اس کے باوجود تم رسول کی نافرمانی پر اڑے ہوئے ہو، تو پھر میرے عزیزو جانے جانا تو ہوگا، یہ ہماری موتیں مقدر تو ہوں گی، ہلاکتیں تو ہمارا مقدر بنیں گی۔ آج جو اسلام کے ساتھ کھلواڑ چل رہا ہے اس کی ایک ہی وجہ ہے، میں کیا ان کو کوسوں، میں کتنا ان کے خلاف لعنت بھیجوں، ہمیں تو درد اپنوں سے ہوتا ہے۔ تم اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ گئے ہوتے، مجال ہے کسی کی کہ تمہارے نبی کی طرف انگلی اٹھا کر بات کرے، حضور کی طرف کوئی اشارہ کر سکے؟ آج سے ٹھیک 100 سال پہلے خلافت عثمانیہ تھی ترکی کی، اسی ظالم فرانس نے ایک فلم بنائی تھی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں توہین کرتے ہوئے، اس فلم کی ریلیز ہو رہی تھی، اس سے پہلے سلطان عبدالحمید ثانی نے فرانس کے ایمبیسیڈر کو بلایا، اس کے سر کے سامنے تلوار ہلائی اور کہا، سنا ہے فرانس میرے رسول کے خلاف فلم بنا کر ریلیز کرنا چاہتا ہے، اسے بند کرو، اسے بند کرو۔ اس سفیر نے کہا، وہ تو عام ہو گئی، وہ تو ریلیز ہونی ہی ہے، اس کو تو ریلیز ہونا ہے، ہمارے ہاں آزادی رائے کا خیال کیا جاتا ہے، ہر ایک کے لیے فلم بنتی ہے۔ سلطان عبدالحمید نے کہا، تو پھر تیار ہو جاؤ، پوری دنیا کو میں تمہارے سر پہ کچل کر کے رکھوں گا، جس نے میرے نبی کی توہین کی، میں آج ہی پوری امت اسلامیہ میں جہاد کا اعلان کرتا ہوں۔ صرف جہاد کا لفظ سلطان عبدالحمید ثانی کی زبان پر کیا آیا کہ فرانس کی گھگی بن گئی، اسی دن وہ فلم ختم ہو گئی، نہ ریلیز ہوئی نہ کہیں پھیلی۔ ایک قائد اسلام کی ضرورت ہوتی ہے جو للکارے تو پھر دنیا کے پسینے چھوٹیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو ایمان میں کامل تھے، رسول پاک سے عشق اور محبت میں وفاداری کا انہوں نے حق ادا کیا ہے۔ آج ہماری باتیں تو صرف نعروں میں رہ گئی ہیں، ہماری باتیں صرف الفاظ میں رہ گئی ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، یہ جو حالات ہم پر پیش آ رہے ہیں اس کی ایک وجہ ہمارے برے اعمال، تم ان کے ہو جاؤ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، پھر کوئی نہیں چھیڑے گا تمہیں۔ یہ تمہارے ایمان کی گرمی ناپنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ تمہارے عشق رسول کا بخار ناپتے ہیں، لیکن پھر بھی آج جو فرانس میں گستاخیوں کے کارٹون بلڈنگوں میں لگائے گئے ہیں اور گستاخانہ کارٹون لگا کر کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام کو نیچا دکھانے میں کامیاب ہو گئے، یاد رکھو میں آج کے اس منبر سے اعلان کرتا ہوں، فرانس کی ظالم حکومت اس میلاد میں دیکھے گی انشاءاللہ تم نے ایک محمد کا کارٹون بنایا ہے، ہر نوجوان کے سینے پر محمد لکھا ہوا پاؤ گے، ہر نوجوان کے سینے پر محمد لکھا ہوا پاؤ گے، اس لیے کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد، اگر قلب اپنا دوبارہ کروں میں، اگر میں اپنے دل کے 2 ٹکڑے کروں، ایک پر اللہ ہوگا ایک پر محمد ہوگا، یہ میرا ایمان ہے۔ تم کارٹون بنا کر سوچتے ہو تمہیں حضور کی صورت کا پتہ کیا ہے، حضور تھے کیسے، تم نے جس کا بنایا ہے وہ کوئی اور ہوگا، میرا حبیب تو محمد تھا جس کو اللہ نے نام ہی ایسا رکھا۔ محمد کا مطلب ہوتا ہے سب سے زیادہ تعریف کیا ہوا، دشمن بھی اگر میرے نبی کا نام لے گا تو اس کی زبان سے بھی میرے نبی کی تعریف ہو ہی جائے گی۔ حضور کا نام ہی اللہ نے ایسا رکھا ہے کہ حضور کی برائی کرنے والے کو بھی پہلے حضور کی تعریف کرنی پڑے گی۔ میرے آقا کا نام جو بھی لے گا محمد، جس کا مطلب ہوتا ہے جس کی سب سے زیادہ حمد ہوئی، اب آگے برائی کرو، پہلے تو تم
حضور کا نام لوگے تو تعریف ہو ہی جائے گی. اور خدا نے ہے ان کے مرتبے جو بڑھائے ہیں, کہیں ورفعنا لک ذکرک کہا ہے, تمہارے گھٹانے سے کچھ نہیں ہوتا, تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے, جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. انشاءاللہ العزیز ہر نوجوان کو میں یہ درس دینا چاہوں گا, پوری امت اسلامیہ کو, اے میرے عزیز آج تمہارے امتحان کا وقت ہے. آج تم اپنے آرام کی فکر کرتے ہو یا ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے اپنی جان فدا کرنے کو فخر محسوس کرتے ہو. امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے عشق رسالت کا وہ درس ہمیں دیا ہے. عزیزو, صرف حضور کے نام پر فدا ہونے کی بات نہیں, بلکہ اعلیٰ حضرت ہمیں یوں کہتے ہیں, یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جان فدا, نہ بس ایک جان دو جہاں فدا. میں ایک ہی جان کیا فدا کروں آقا آپ پر, پورے دونوں جہاں پر فدا کرتا ہوں, سب چھوڑ دوں گا آپ کے لیے. کروں تیرے نام پہ جان فدا, نہ بس ایک جان دو جہاں فدا. ارے دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. آقا اگر میرے پاس کروڑوں جہاں ہوتے, ہر جہاں میں صرف آپ کے نام پر فدا کرتا. اور علامہ جامی کہتے ہیں, فدائے نقش نالے نت کنم جان یا رسول اللہ. لوگ کہتے ہیں آقا آپ کے نام پر میری جان حاضر ہے, آپ کے جسم پاک کی حفاظت کے لیے میری جان حاضر ہے. مگر ملا عبد الرحمن جامی جیسا ایک ایسا عاشق ہے جو فارسی میں پکار کر یوں کہتا, آقا آپ کے نالین پاک کے نقش پر میری جان حاضر ہے, صرف اس کی حفاظت کے لیے بھی میں اپنی جان قربان کرتا ہوں. میرے عزیزو, یہ جو جہاد کا لفظ ہے جس کو تمہاری زبانوں پر لانے سے تم بھی کتراتے ہو, ڈرتے ہو, علماء سے بھی میں کہتا ہوں اس سے کوئی تمہیں کترانے کی ضرورت نہیں. میں ثابت کر کے بتاؤں گا. اگر تم کہتے ہو جہاد کا لفظ اپنی زبان پر لانا غلط ہے, ٹیررزم ہے, دہشت گردی ہے, تو پھر کوئی بھی ملک دنیا میں دہشت گردی سے بچا نہیں ہے. ہر کوئی اپنا ڈیفنس کر رہا ہے, ہر ملک اپنا ڈیفنس کر رہا ہے. تو سب کیا آتنکواد ہو گئے؟ اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنا یہ جہاد ہے, یہ اسلامی جہاد. جہاد کی تعلیمات اگر میں آپ کو بتاؤں, آج کے زمانے میں جو جنگیں ہوتی ہیں ان میں کہیں آپ کو نہیں ملے گا. بتاؤ, سپر پاور امریکہ جب کسی سے ٹکراتا ہے تو کیا جنگی اصول پر جنگ ہوتی ہے؟ جس ملک پر یہ بمباری کرتا ہے سب کا سب تباہ کرتا ہے. ناگاساکی, ہیروشیما آج تک 70 سالوں سے زمین سے سبزے نہیں اگا پا رہے, پیدا ہونے والے بچے لنگڑے پیدا ہوتے ہیں. جو نیوکلیئر وہاں پر دھماکے ہوئے تھے 70 سال گزر گئے, لیکن آج تک اس کے ذرات کا اثر باقی ہے. جو تمہاری جنگیں ہیں ان کا حال یہ ہے کہ تباہی اور بربادی. مگر نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو فرماتے کہ اللہ نے ہمیں تلوار اٹھانے کا حکم دیا ہے تو صرف دین اسلام کی حفاظت اور اپنی جان کی حفاظت کے لیے. اگر تمہارا دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو جائے تو حضور فرماتے ان اصولوں کا خیال کرنا, کبھی کسی بوڑھے پر ہاتھ نہ اٹھانا, کبھی کسی عورت کو نہ چھونا, بیٹھے ہوئے بچوں کو نہ پکڑنا, وہاں کے درختوں کو نہ توڑنا, کہیں کے پتے نہیں اکھاڑنا, وہاں کی زمینوں کو برباد نہ کرنا, وہاں موجود عبادت خانوں پر حملہ نہ کرنا. یہ میرے آقا کی تعلیمات ہے. کس کو؟ وہ مجاہدین صحابہ کو. کہتے تھے کوئی عورت اگر جنگ کے دوران نظر آ جائے اس سے چھیڑ چھاڑ نہیں, جنگ ان سے نہیں ہوگی. بچے آ جائیں ان سے تعرض کر لیا جائے, بوڑھے آ جائیں تلوار نہ اٹھایا جائے, جو خالی اپنے گھروں کے پاس بیٹھے ہیں ان کو قیدی نہ بنایا جائے. وہاں جو بھی لوگ عبادت کر رہے ہیں جس مذہب پر, ان کے مذہب خانے پر حملہ نہیں ہوگا, توڑا نہیں جائے گا. وہاں اگر درخت ہیں پتے نہیں توڑو گے, وہاں برباد نہیں کرو گے. پھر جنگ کس سے ہوگی؟ میرے آقا نے فرمایا جس نے تمہارے خلاف تلوار اٹھائی اس کے خلاف جہاد ہوگا. یہ ہے اسلام کا اصول ہے جہاد. جو تمہارے خلاف جہاد کے لیے جنگ کے لیے تلوار اٹھائے اس کا ہاتھ توڑو, اس کے دانت توڑو. یہ ہمارا نہیں, آج پوری دنیا کا نظام ہے. آج پوری دنیا کا نظام, پوری جنگوں کا آپ کو میں اگر اسباب ہی بتا دوں, جنگ بدر کیوں ہوئی, وجہ کیا تھی؟ جنگ احد کیوں ہوئی, وجہ کیا تھی؟ جنگ خندق کیوں ہوئی, وجہ کیا تھی؟ حنین کیوں ہوئی, موتا کیوں ہوئی, تبوک کیوں ہوئی, سب میں وجہ یہی رہے گی. سب میں وجہ یہی, مشرکین مکہ جماعتیں بنا رہے ہیں اور میٹنگیں کر رہے ہیں. بعض میں تو حضور کو پہلے سے خبر ہو گئی, آقا وہ آپ کے خلاف جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں.
تب حضور نے بھی اپنے ساتھیوں کو جمع کیا. جب جب خبر آئی حضور نے تیاری کا اعلان کیا. جنگ تبوک کیوں ہوئی تھی؟ جنگ موتا کیوں ہوئی تھی؟ وجہ صرف یہ تھی حضور نے اپنے قاصد کو بھیجا. آج بھی دنیا کا نظام ہے, اگر تم کسی ملک کے ایمبیسیڈر کو مار دو گے تو 2 ملکوں میں ٹکراؤ ہوگا. اسی لیے ایمبیسیز کی بہت زیادہ حفاظت ہوتی ہے, سفارت خانوں کی بہت حفاظت ہوتی ہے. اگر تم نے یہاں پر کسی دوسرے ملک کے سفیر کو مار دیا, اس ملک کا تمہارے ساتھ جھگڑا شروع ہو جائے گا. پہلے سے ہی نظام ہے. حضور کا سفیر, حضور کے ایک سفیر حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بادشاہ کے پاس جا رہے ہیں خط لے کر میرے آقا کا. بیچ راستے میں ایک ظالم نے ان کو پکڑا جو اس بادشاہ کا ایک باج گزار تھا. اس نے ان کو دردناک انداز میں قتل کیا, بے دردی سے مارا, ان کے ٹکڑے کر دیے. جب قاصد کو مارا جاتا ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے سفیر کے ساتھ انہوں نے بدتمیزی کی, برا سلوک کیا. اور اس زمانے کے بھی اصول میں یہ تھا کہ نہیں چھوڑا جاتا تھا. جنگ موتا اسی لیے ہوئی, جنگ تبوک اس لیے ہوئی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف وہ لوگ ملک کے شام میں فوجیں جمع کر رہے تھے. رومی لشکر جمع ہے, فلاں لشکر جمع ہے, حضور پر حملہ آور ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. میرے آقا نے فرمایا حضور نے جتنے جہاد کی یا تو مدینے کے آس پاس یا تو پھر صحابہ کو لے کر بہت دور چلے جاتے. کیوں؟ اس لیے کہ جب جنگ ہوتی ہے تو جس علاقے میں جنگ ہوتی ہے سب ٹوٹ پھوٹ جاتا, سب برباد ہوتا, گھر ٹوٹتے ہیں, درخت ٹوٹتے ہیں, کیا کیا نہیں برباد ہوتا. حضور ہمیشہ مدینے کی حفاظت چاہتے تھے, کوئی بھی جنگ مدینے میں نہ ہو. صحابہ کو لے کر بہت دور چلے گئے. جنگ تبوک جو ہے مدینے سے 800 کلومیٹر دور ہوئی ہے, تقریباً 800 کلومیٹر دور. وہاں پہنچے, وہاں مقابلہ ہوا. موتا بھی یہ جارڈن میں ہوئی ہے, آج کا جو اردن ہے جارڈن. حنین, جنگ حنین مکہ سے بھی 100 کلومیٹر دور ہے, طائف کے قریب. یہ جنگ وہاں ہوئی. وہاں پر بھی کس لیے جتنی بھی جنگیں ہیں, پڑھو میرے جوانوں, پڑھو میرے عزیزوں, ہر غزوے کا سبب کیا تھا اگر تم نکالو گے یہی ہوگا کہ یہ حضور کے خلاف طاقت اکٹھا کر رہے تھے, فوج جمع کر رہے تھے, ہتھیار جمع کر رہے, اور سیدھے مدینے پر آ کر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جنگ خندق کیوں ہوئی؟ خندق کیوں ہوئی؟ کہاں ہوئی؟ مدینے سے باہر ہوئی, صرف 1 کلومیٹر باہر. مجھے بتاؤ حضور لڑنے کے لیے مکہ گئے تھے یا مکہ والے آئے تھے؟ جنگ بدر میں مکہ والے آئے, جنگ احد میں مکہ والے آئے, جنگ خندق میں مکہ والے آئے. حضور نے تو اپنی زندگی میں ڈیفنس سکھایا ہے صحابہ کو. یہی اصول ہمارا ہونا چاہیے, کسی کو چھیڑو مت, اور اگر کوئی چھیڑے تو چھوڑو مت. یہی اسلام کا اصول. اب آپ اس کو بھول چکے ہو, ٹھیک ہے, چھیڑ نہیں رہے آپ, بہت اچھی بات ہے, اسلام کے اصول پر قائم, لیکن تمہیں آج بہت لوگ چھیڑ رہے ہیں اور تم چھوڑے بیٹھے ہو. یہ دوسرے والا اصول بھول گئے. اگر کوئی چھیڑے تو چھوڑو مت. ہم مطالبہ کریں گے دشمن کے قید ہونے کا یا وہ اپنا انجام تک پہنچے. آج جو قانونی کارروائی ہو سکتی ہے ہم اس کا مطالبہ کر رہے ہیں. میں آج مسجد میں بیٹھ کر کے آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں تلوار اٹھاؤ, بھالے اٹھاؤ اور جاؤ لڑو, نہیں. ہم جس ملک میں ہیں ہم قانونی اعتبار سے چلیں گے. اگر اسلام کے خلاف کوئی ہرزہ سرائی کرتا ہے, میرے نبی کی شان میں کوئی توہین کرتا ہے, یا قرآن عظیم کے آیات بینات پر انگلی اٹھاتا ہے, تو یہ میرے پرسنل چیزوں پر اٹیک ہے, یہ میرے اسلامک لا پر اٹیک ہے. تو ہم آواز اٹھائیں گے, ہم کہیں گے کہ آپ جس آزاد ملک میں رہ رہے ہیں ایک قوم کے ساتھ یہاں ناانصافی ہو رہی ہے. یہی تو ہم بات کر رہے ہیں. NRC, CAA, یہ سب مدوں پر کیوں مسلمان بڑکے ہوئے تھے؟ میرے عزیزوں, ہم اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہے ہیں, اور آج بھی ہم قانونی لڑائی لڑ رہے ہیں. لیکن کیا کریں, ایک وقت رہے گا جب تک ہم پکارتے رہیں گے. ہم حکومت وقت کو بھی پکار رہے ہیں, عدلیہ کو بھی پکار رہے ہیں, لیکن جب سب بک جائیں, سب ایک میدان میں ننگے ہو جائیں, تو پھر آخر وقت وہی ہوگا جو اللہ کو منظور ہوگا. اللہ رب العزت جو چاہے گا وہی ہوگا, اور یہ وقت ہی بتائے گا کہ کیا ہوگا. لیکن میں آپ سب سے یہ ضرور کہوں گا, اپنا ڈیفنس, سیلف ڈیفنس ہر مسلمان سیکھے. ہر مسلمان کو چاہیے وہ اپنی جان کی حفاظت کرے, اپنے ملک کی حفاظت کرے. ہندوستان سے ہمیں بڑا لگاؤ ہے, بڑا پیار ہے. اگر اس سے نفرت ہوتی
تو ہم کب کے ادھر کے ادھر ہو جاتے, خیانت کے شکار ہو جاتے. اس سرزمین سے ہمیں اس لیے بھی پیار ہے کہ خواجہ ہند یہاں پر ہے, محبوب الہی یہاں پر ہے, ہم کروڑوں عاشقوں کا امام بریلی کا تاجدار یہاں پر ہے. ہم اس ملک سے وفاداری کرتے ہیں, عزت کرتے ہیں اور حفاظت کا بھی عزم رکھتے ہیں. لیکن اس وطن عزیز کی سرزمین کو جو پلید کرنے کی کوشش کرے, جو فساد مچائے, جو فتنے مچائے, اس کے خلاف بھی آواز اٹھانا ایک حق بولنے والے کی ذمہ داری ہے. ابھی آپ کی مرضی ہے اور علماء کی مرضی ہے, آپ جابر و ظالم حکومتوں کے خلاف آواز اٹھاتے ہو تو دنیا تمہیں حسینی کردار میں لکھے گی, اور چپ رہ کر کے خاموشی سے سہتے ہوئے جاؤ گے تو حسین اعظم نے کہا ہے, میرے نزدیک ظلم صرف ظالم کا نہیں بلکہ جو ظلم کو سہ کر خاموش بیٹھتا ہے وہ بھی اپنے وقت کا ظالم ہے, اس لیے کہ اس نے اپنی پوری نسل کو ظالم بزدل بنا دیا, اپنی پوری نسل کو بزدل بنا دیا. میری باتیں سخت ہوں گی لیکن آج میں جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں ان الفاظ کا میں تنے تنہا ذمہ دار ہوں. میں بار بار کہتا ہوں میرا مجمع ذمہ دار نہیں ہے. اگر آپ کو ڈر لگ رہا ہے تو آپ اٹھ کر جا سکتے ہیں اور کیمرے والے سے بھی کہیں کسی کی تصویر اس میں نہ لیں, بعد میں وہ کہہ سکیں حضرت وہ بیان میں نہیں تھا. آپ بول سکتے ہیں, میں اپنی ذمہ داری اپنے اوپر لے رہا ہوں, اس لیے کہ جو زمانے کے تقاضے ہیں اس کو اگر امت کے سامنے اگر آج ہم نہ بولیں تو پھر جب زبانیں چپ ہو جائیں گی ہمارے صرف اعضاء کاٹے جائیں گے. آج دیکھ نہیں رہے آپ, یہی لفظ کی وجہ سے میں حدیث پڑھ کر کے اپنی گفتگو کو آخر سمیٹتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے غزوات, سارے جہاد اور ساری جنگوں کی تفصیلات بیان کرنا یہ مختصر وقت میں ممکن نہیں, لیکن اللہ رب العزت نے صحابہ کی جو مدد کی اور ان کو فتح عظیم سے نوازا, وجہ کیا تھی؟ حضور فرماتے ہیں جب تک تم جہاد کے ساتھ قائم رہو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. اذا ترکتم الجہاد, جب تم جہاد کو ترک کر چکے, حضور فرماتے ہیں اللہ تم پر ذلت مقرر کرے گا, تم ذلیل ہو کر زندگی گزارو. یہ پوری حدیث ہے. حدیث میں آپ کو اگر سخت لگ رہا ہو تو ذلت کی زندگی گزارو. سیلف ڈیفنس کا نام ہے, اپنے حقوق مانگنا بھول گئے. اور سب سے افضل جہاد کیا ہے جانتے ہو؟ سب سے افضل جہاد میں آپ کو بتاتا ہوں نا, آپ بھی جہاد کرو. کیسا جہاد؟ حضور پاک سے پوچھا کہ سب سے افضل جہاد کیا ہے؟ تلوار کا, نیزے کا, بھالے کا, کون سا جہاد؟ اس زمانے میں بندوق کا, بارود کا نا. میں حدیث پڑھتا ہوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان الجائر. میرے آقا فرماتے ہیں سب سے افضل جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کرنا ہے, جو آج آپ کر سکتے ہیں, آج کر سکتے ہیں. الحمدللہ اس منبر سے کے خلاف بولوں گا, یہ افضل الجہاد ہے کیونکہ وہ ظالم ہے اور ایک طرفہ ظلم کے شکار ہیں یہ لوگ, ایک طرفہ ظلم. میں اس بات سے خوف نہیں کر رہا ہوں, اس لیے کہ تمہاری غلط نیتیوں کی وجہ سے, غلط پالیسیوں کی وجہ سے آج ملک کے امان کو خطرہ ہے. آج ملک میں فساد جیسے جو حالات ہیں صرف اسی وجہ سے کہ جب تخت کسی بندر کے ہاتھ میں دے دیا جائے تو ایسے ہی ہوتا ہے. ہمارے ہاں کہتے ہیں نا, کوے کو بڑا پن دیا تو آگے کا آپ سمجھتے ہیں. وہ ساری چیزیں یہی کرتا ہے. اور کسی بندر کے ہاتھ میں اگر لڈو آپ پکڑا جائیں, اسے معلوم نہیں لڈو کھاتے کیسے, گھمائے گا گھمائے گا گھمائے گا, پوری بوندی جھڑ جائے گی, ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا. یہ پچھلے 6 سال سے گھما رہا ہے لڈو کو اور سب جھڑ چکا. تقریباً بینکیں کرپٹ ہو گئی, کمپنیاں بک گئی. دیکھ نہیں رہے آپ لڈو کو کیسے گھما رہا ہے, اور اس وقت تک گھمائے گا جب پورا لڈو ختم ہو جائے. برا لگ رہا ہے آپ کو؟ عزیزہ نگرانی, یہ افضل الجہاد ہے. میں جب تک میری طاقت ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کروں گا. حضور نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ ومن لم یستطع فبلسانہ ومن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. حضور فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے ہاتھ سے روکے, اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے زبان سے بولے,
اور زبان سے بھی بولنے کی طاقت نہیں ہے تو دل میں برا جانے. اور حضور فرماتی یہ ایمان کا سب سے آخری حصہ ہے, سب سے کمزور حصہ ہے. مسلمانوں تم فیصلہ کرو کمزور ایمان پر. الحمدللہ مجھے اتنا تو ہے کہ میں بیچ والے میں ہوں, ہاتھ سے آج نہیں روک سکتے, زبان سے تو ہم بول رہے ہیں. ہم اپنی زبان کا استعمال برائیوں کے خلاف اس لیے کر رہے ہیں, حدیث رسول میں ہے جب برائی دیکھو تو زبان سے روکو. تمہیں اللہ نے اگر زبان دیا ہے تو بولو اور اپنے حقوق کا مطالبہ کرو. یہی ایک بات ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس عظیم 10 سالہ زندگی سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہی ہے, کسی کو نہ چھیڑو. اسلام امن و امان چاہتا ہے, فساد نہیں چاہتا, فتنہ نہیں چاہتا. لیکن جب کوئی تم پر مسلط ہو جائے تب پھر آپ کو کہا جائے گا مت چھوڑو. آخری یہ باتیں ہیں. اسلام امن کب چاہتا ہے؟ دیکھیں حضور کے اوپر وہ لوگ حملہ آور ہوئے, جہاد میں کئی لوگوں نے قتل و قتال کیا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹے رہے صحابہ کے ساتھ. لیکن 6 ہجری کے بعد 6 سال کے بعد حضور مکہ واپس آئے. مکہ واپس آئے 1 سال پہلے 7ویں ہجری میں 6ٹی ہجری میں حضور 1400 صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے آ رہے ہیں. مکہ والے عمرہ کرنے نہیں دیے, کہا احرام کھولو واپس جاؤ مدینے. حضور نے صلح کر لی, واپس بھی چلے گئے, ان کے ساتھ ایگریمنٹ بھی کر لیا, ٹھیک ہے سب صلح ہو گئی. 1 سال کے بعد مکہ والوں نے صلح توڑ دی. حضور واپس آئے 10,000 کا لشکر لے کر. مکہ میں جب آئے تو مکہ والوں کے حالات خراب ہو چکے تھے. حضور اس شان سے مکہ میں داخل ہوئے کہ تلوار اٹھانی بھی نہیں پڑی, قتل و قتال نہیں ہوا. مکہ مکرمہ میں اس شان سے داخل ہوئے کہ سارے ادھر کے ادھر بھاگ رہے تھے, کوئی اپنی جان بچا کر کے, کیونکہ پرانے پاپ آج دھوئے جائیں گے, آج سب مجرم لائے جائیں گے. لیکن میرے آقا کی رحمت دیکھیں, اس دن صحابہ نعرہ لگا رہے تھے الیوم یوم الملحمہ, الیوم یوم الملحمہ. صحابہ یہ کہہ رہے تھے آج تو گوشت کاٹنے کا دن ہے, گوشت کاٹنے کا دن ہے, ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے آج. کیونکہ یہ صحابہ بدر, احد, خندق سب میں جو آئے تھے سب کو پہچانتے تھے. مکہ میں جنہوں نے گھر لوٹا تھا ان کو بھی جانتے تھے. صحابہ جب یہ نعرہ لگانے لگے میرے آقا نے ان کے نعرے کو بدل دیا, کہا الیوم یوم الرحمہ, الیوم یوم الرحمہ, آج کا دن رحم کرنے والا دن ہے, آج کا دن رحم کرنے والا ہے. یہ ہے اسلام, امن کی بات کرتا ہے. اس امن کی تلوار تم نے اٹھایا حضور کے خلاف, صحابہ کو تم نے مارا, لیکن وہ رسول جب غالب آ گئے اس شہر میں, چاہیے تو تھا کہ چن چن کے بدلہ لیا جاتا. لیکن حضور اعلان کیا کر رہے ہیں, 7 سال تک جو حضور کی ہر جنگ میں مقابل میں آئے, ابو سفیان ہر جنگ میں حضور کے خلاف, لیکن اس دن حضور اعلان کر رہے ہیں ابو سفیان کو بھی امان ہے, اور جو ابو سفیان کے گھر میں جا کر پناہ لے اسے بھی امان ہے. حضور نے یہ تک اعلان کیا. جب ابو سفیان نے یہ دیکھا میری عزت اتنی بڑی, 7 سال تک ہر جنگ میں ان کے خلاف تھا, آج معاف بھی کیا, اور جو میرے گھر آئے اسے بھی معاف کر رہے ہیں. سیدھے دربار رسول میں حاضر ہو کر کلمہ طیبہ پڑھا, حضور کی غلامی میں داخل ہوئے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بے شمار لوگوں کو آزاد کیا, بلکہ پورے مکہ والے اس دن پکڑ کر کے لائے گئے تھے. جو جو قتل و قتال میں تھے پکڑ کے باندھ کے لائے تھے. صحابہ کی تلواریں ان کی گردنوں پر لٹک رہی تھی. حضور نے ان سے پوچھا اے مکہ والوں کیا خیال ہے تمہارا میرے بارے میں, کیا خیال ہے؟ مکہ والوں نے کہا آپ کریم ابن کریم ہیں, آپ بھی کریم ہیں, آپ کے والد بھی کریم ہیں. حضور نے کیا فرمایا, اذهبوا فانتم الطلقاء, جاؤ آج کے دن تم آزاد ہو. جب یوسف علیہ السلام نے اپنے کنویں میں ڈالے جانے والے بھائیوں کو معاف کیا تو اللہ کا حبیب اپنی امت کو بھی معاف کرتا ہے. حضور نے اپنے غلاموں کو معاف کیا, اس میں اکثر و بیشتر اسلام میں آئے. اب اس کے بعد امن کب قائم ہوتا ہے؟ ایسے قائم ہوتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ جب فتح ہوا, پہلی اذان کے لیے خانہ کعبہ کی چھت پر بلال حبشی کو چڑھنے کا حکم دیا. یہ وہی غلام ہیں جن کو مکہ کی گلیوں میں رسی ڈال کر کھینچا جاتا تھا, ان کے جسم پر سل رکھی جاتی تھی. آج وہ بلال آئے ہیں, ارے سیدھے مکہ کی کسی گلی میں نہیں, اللہ کے گھر خانہ کعبہ کی چھت پر. جب انہیں حکم ہوا تو انہوں نے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا, اذان تو دیتے تھے, رسی پکڑ کر تیزی سے چڑھنے لگ گئے.
حضور نے فرمایا بلال آج اذان وہاں سے دی جائے گی، یہ فتح کا اعلان تھا، وہاں سے اذان دو۔ حضرت بلال حبشی کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر کے اذان کے لیے آواز پکارنے لگے۔ اب انہیں ہوش آیا، اب انہیں خیال آیا، کہا میں شوق میں تو چھڑ گیا۔ حضور سے پوچھتے ہیں آقا جب تک میں اذان نیچے کھڑے ہو کر دیتا تھا میرا منہ تو کعبے کی طرف ہوتا تھا، اذان دینے کے وقت میں منہ کعبے کی طرف کرتا تھا، ہاتھ تو کعبہ میرے نیچے ہے، میں کعبے کے اوپر ہوں، منہ کس طرف کروں؟ میرے آقا نے فرمایا بلال مجھے دیکھ کر اذان دو، میری طرف دیکھو اور اذان دو۔ یہی تو ہمارے امام اہل سنت نے فرمایا ہے، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ تھے۔ بلال حبشی نے اذان دی، جانتے ہو یہاں ابو بکر صدیق بھی تھے، عمر فاروق بھی تھے، عثمان و علی رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی تھے، انہیں کیوں نہیں کعبے کی چھت پر چڑھایا گیا؟ بلکہ فتح مکہ کے دن ایک عظیم میسج دیا گیا ہے، ایک عظیم میسج پوری کائنات کو، اے لوگو تم جسے مارتے تھے، تم جسے غلام سمجھتے تھے، اسے کالا کہتے تھے، حبشی کہتے تھے، اسے چوڑے ہونٹ والا، بڑی ناک والا کہتے تھے، یاد رکھو جو محمد کی غلامی میں آ جائے کعبہ بھی اس کے تلووں کے نیچے آ جائے۔ یہ پوری کائنات کے لیے عظیم میسج ہے۔ اسی کو اقبال نے کہا ہے، اٹھو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، جہر میں نام محمد سے اجالا کر دو، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔